زیادہ سے زیادہ کوشچنس اور جو ہے نا آپ کی اپنی کامنٹری اس میں زیادہ آنی چاہیے, so that it's not a one way transfer of information and knowledge. We all want to actually participate اور مجھے واٹس ایپ پہ اتنے سارے کامنٹس اس کے بعد آتے ہیں کہ مجھے اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ the vacuum is felt at my end کہ یہ اس وقت کیوں نہیں کیا گیا سوال, اس سے بہت زیادہ تقویت ملنی تھی اس سیشن میں باقی کے لوگوں کو. تو بہت انٹیلیجنٹ کامنٹس کوشچنز ہوتے ہیں, تو اپنے کامنٹس کو ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ شیئر کریں, چاہے وہ وائس پہ ہوں یا چیٹ پہ ہوں, preferably voice پہ ہوں. But I understand when people don't want to come into the voice channel, تو it's okay آپ لکھ لیجئے, مگر آپ یہ مت کریں کہ آپ جو ہے نا کامنٹ روک لیں اپنے. So let's just go on. سب سے پہلے میں ایکچولی اسی سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ جو بڑا کنفیوژن ہے نا اس وقت, جو اس وقت تمام تر انسانوں کو اسپیشلی مسلم ورلڈ کے اندر جو سب سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے اور بچپن سے ہی ہمیں کریٹ کر دی جاتی ہے کہ اگر رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں رزق دینے والا ہوں, تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا ہم محنت نہ کریں یا محنت کریں تو پھر کیا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیسک کنفیوژن ہے جو کہ وہ والی احادیث یا وہ والے اقوال یا وہ والی آیات پڑھ کے ایک مسلمان سوچتا ہے ہمیشہ کہ رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اور اس طرح کا کوئی قرآن پاک میں ٹیسٹ بھی نہیں دیا اللہ نے کہ یہ اتنے پیسے نہ کمائے تو ٹیسٹ ہوگا, تو پھر ہم کیوں یہ کما رہے ہیں سارا کچھ؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ میری طرف سے ہے سارا کچھ. تو اس کا ایک مثال ایسے دی جاتی ہے کہ میں ایک بندے کے ہاں دعوت پہ جاؤں اور اس دعوت پہ جا کے میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ کھانا نہیں ملے گا, تو پھر میں اس بندے کے ہاں دعوت پہ تھوڑی گیا, پھر تو وہ تھوڑی ذمہ لے رہا ہے, پھر تو میں نے محنت کر کے اپنی کمائی. تو this is something which every Muslim goes through and nobody actually has this openness to talk about and ask questions, even though ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ سوال کہ اسپیشلی جو یوتھ ہے ہمارا وہ بہت ویوڈلی اس کنفیوژن کو ایکسپریس کرتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ عمومی طور پر جو ہے نا وہ انڈر دا جو انفلوئنس آف دا ویسٹرن ورلڈ ہے, ویسٹرن ورلڈ نے ریسورسز ساری پکڑ لی ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے, ہمیں نہیں دے رہا, حالانکہ ہم ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سو دیر سو مینی, دس کنفیوژن از ایٹ سو مینی لیولز کہ وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رزق کا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا وہ اس کلیئرٹی کے ساتھ پہنچا نہیں, یا وہ پہنچا ہے تو ہمارے پاس وہ والی پریسیڈنسز جو ہے نا وہ نیچے بچوں کو رجسٹر کر کے نہیں یا ہم تک نہیں پہنچائی گئی کہ صحابہ کیسے سوچتے تھے, ہمیں کس طریقے سے اپنے انٹلیکچولیزم کو سیٹسفائی کرنا ہے when it comes down to the biggest game. تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی گیم ہے, وہ رزق کی ہے. ابھی کیا شروع سے یہی گیم رہی ہے, ساری دنیا آتی ہے اور ایک محنت میں جت جاتی ہے کہ بھائی ریسورسز پورے کریں گے تو گھر کا نان نفقہ چلے گا, تو پھر باقی یہ کام ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب ہم اسکول کالج جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بالکل ہی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی وہ ایک میسلوز کا ٹرائنگل ہے. میسلوز کا ٹرائنگل یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی سیلف ایکچولائزیشن تب تک پوری نہیں کرتا جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بھرا ہو. پیٹ بھرا ہوگا تو اس کے بعد پھر لوگوں کی محبت اور اپنی پھر ایک سیلف اسٹیم سو آن سو فورتھ, یہ سارا کچھ جو ہے یہ معاملہ وہی الٹا پڑھایا جاتا ہے. اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس طریقے سے پھر ریکنسائل کرے ایک بچہ یا ایک عام انسان. So this is the question that I need to discuss today, and this is of course not going to be such a long session کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارا I think 2.5 گھنٹے کا ہو گیا تھا سیشن جو ہم نے پھر اب جو ایمان بالکتب کا سیشن ہے. So I need to keep it very precise, but I need to have less of me and more of other people کہ جو اپنی سائیکالوجی کو مینیفیسٹ کریں یہاں پہ اس سیشن میں, تاکہ جب ہم اس سیشن کو لانچ کریں تو لوگوں کو بھی اسی طریقے سے ریپرزنٹیشن ملے جو لوگ سوچتے ہیں. ظاہر ہے میں تو اپنے ایک انسان اپنے اینگل سے ہی سوچتا ہے, تو I would not be able to empathize with so many hundreds and thousands of people who are ever going to listen to this, and they are going to, اور وہ ان لوگوں کو مسئلہ ہوگا کہ یار میرے والی کنفیوژن تو ایڈریس ہی نہیں ہوئی ادھر.
So this is why when 45-50 people come together, it's a very big sample جو کہ بہت بڑی representation رکھ سکتا ہے. And all of you guys are from totally different countries and different places and different households, different backgrounds. تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ if we have a very engaging session. So Vikas, I think you should take the lead here, and let's just start off with whoever can. Otherwise, Vikas, you can start off. Let's just invite somebody. Where is the concept of risk جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو سسٹیننس کا کانسیپٹ دیا ہے, آپ نے اپنی اپنی سائیکالوجی میں کہاں پہ بٹھایا ہوا اس کو کہ میں کتنا, میرے ہاتھ میں کتنا ہے, اللہ کے ہاتھ میں کتنا ہے. پہلے اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. Anyone from the audience? If no, تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسک کا جو وہ کانسیپٹ ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں, اور ہم لوگ تو اللہ راستہ بناتا ہے جس طرح رسک کرنا ہے. ہم لوگوں نے ایک ایفرٹ کرنی ہے, اور اس ایفرٹ سے بھی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور الٹیمیٹلی جو رسک کا پھر اللہ 100% اللہ کی طرف سے. میرا یہ کانسیپٹ ہے. اگر آڈینس میں بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو دے کین انمیوٹ دیئر مائک اور وہ بات کہہ سکتا ہے, یا ہمارے ساتھ بہنیں بھی ہیں تو دے کین رائٹ ان دی چیٹ باکس. میں ان کا جو ہے سوال نہیں, وہ بھی بات کر سکتی ہیں, ان پہ زبردستی مت کروائیں چیٹ کی. مگر یہ میں بتا دوں, اس طرح کوئی انگیج نہیں کرے گا. میں آپ سے ایک کانسیپٹ ہائپوتھیسس دیتا ہوں کہ دنیا کا اس وقت کا جو انتظام ہے نا, جو علم کا انتظام ہے, اس نے یہ ثبوت دے دیا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ثبوت نہیں بھی دیا تو کنونس کر دیا ہوا ہے سب کو, جیسے مرضی کیا ہو, کہ انسان اپنی جو ہے نا یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ خود تعمیر کرتا ہے یا مسمار کرتا ہے. سو آپ میں سے کون ہے جو کہ اس سپوزیشن کو غلط پروو کر سکتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے, دنیا میں انسان کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کہ ہم نے دے دیا ہوا ہے. سو اف آئی سے کہ نہیں, انسان اپنی تقدیر خود ہی بناتا ہے, اپنا رزق خود ہی اکٹھا کرنا پڑے گا, ورنہ افریقہ میں قحط نہ آ رہے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ایک جنرل ہوا میں اڑتی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہر کوئی بولتا ہے. تو اس کو ہاؤ ڈو یو گائز سی دیٹ؟ آئی تھنک بیکاز آپ ہی سے, اگر آپ ہی کے اس جملے کو میں کاؤنٹر کر رہا ہوں, تو ہاؤ ڈو یو ایکچولی ریپلائی ٹو دس؟ اس کو I don't know. جی حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اصل میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کافی سارے پروگرامرز ہیں جو صبح سے لے کے شام تک کافی محنت کرتے ہیں, مینس لیکن ابھی تک وہ اس طرح کی کوئی انوویٹو پروڈکٹ نہیں بنا پاتے. اور اگر اس معاملے میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جو بہت ہی کم ایفرٹ میں بہت ساری چیزیں, مطلب واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں, فیس بک کو دیکھتے ہیں, ایون زوم کو دیکھتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنے کچھ ڈیولپرز ہوتے ہیں جو سالوں سال محنت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اتنا ارن نہیں کر پاتے. صرف ٹینجیبل منی کی بات کرتے ہیں, ٹینجیبل یا جو ہمارے پاس لیکوڈ کیش کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ انہیریٹنس ہے. اگر کسی کے پیرنٹس ملٹی بلینئر ہے اور ان کو انہیریٹنس میں آل آف اے سڈن ساری چیزیں مل جاتی ہے, تو جس طرح بہت کنٹریز کے پرنسز ہیں یا ان کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں, تو وہ تو اس میں پھر انسان کا کیا مطلب ہماری کتنی وہ ہے, ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹ ساری کی ساری ہوتی ہے کہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ملے گا, تو یہاں سے اس چیز کو نگیٹ کر لیتے ہیں کہ میں سپوز 8 hours کام کرتا ہوں, اسی طرح سے محنت کرتا ہوں, ایکولی کام کرتا ہوں, پھر بھی مجھے وہ چیز نہیں ملتی جو ایک دوسرے بندے کو مل جاتی ہے. I think I clarified myself somewhere. I would add in this that there are a lot of probabilities. تو انسان 100 چیزوں کو getting risk from the table, getting risk from outside to the table has millions of probabilities. تو وہ اس لیے انسان اکیلا ہینڈل نہیں کر پاتا. Excuse me, sorry. People can die and we can do something about it. But I think this is a wonderful perspective. جو probabilistic picture بنتی ہے
وہ بہت ہی اچھا پرسپیکٹو ہے، اسپیشلی بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے. بچوں میں سے بچے تو 14 سال سے اوپر کی بات بتا رہا ہوں، 14 اور 18 کے بیچ میں. 4 5 سال کے بچوں کو رزق کی تعلیم مت دے دیجیے گا پلیز. تو what I am intrigued by is the fact کہ اگر ہم probability دیکھیں تو یو کین ایزیلی سی کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ 1 کی probability، 1 کا مطلب ہوتا ہے 100%، کہ وہ 1 کی probability کے اوپر لائف گزارتا ہو کہ یار دس از یہ ٹیکنیک مل گئی ہے، یہ ترکیب آ گئی ہے، جس نے یہ ترکیب کر لی پورا ہو گیا. ایسا اگر ہوتا تو دنیا میں کوئی بڑی کمپنی جو ہے نا اس کا دیوالیہ نہ نکلتا، یا پھر کوئی چھوٹی کمپنی ایسی نہ ہوتی جو بڑی نہ ہو جائے. سو دیر از نو وے کہ کوئی ایک ایسی ٹیکنیک انسانوں نے، چاہے وہ بل گیٹس ہو یا اسٹیو جابس ہو یا جیک ما ہو یا کارون ہو یا جان ہینکاک ہو یا سلطان برونائی ہو، وہ جا کے کتاب پبلش کر دے کہ جی یہ لو ترکیب مل گئی، فارمولا آ گیا، چلیں جو یہ کرے گا اس کو مل جائے گا. ایسا ہوتا تو وہ کب کا پبلش ہو چکا ہوتا. So it's all a game of probability. That, you know, these are the things that have high probability, but there is never going to be a guarantee کہ ہاں یہ والا جو فارمولا ہے نا یہ رسک کا ہے، یہ کسی نے سسٹینس اکٹھی کرنی ہے تو اس کے لیے کرنا پڑے گا. سوائے اس کے کہ جو وکٹورینز نے یا ڈچ نے یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈفرنٹ سویلائزیشنز نے تلوار بندوق کی بنا کے اوپر سویلائزیشن پوری کی پوری صفایا کر دیا کہ وہاں پیسے اکٹھے کر لیے ہم نے. تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے، وہ تو ہم انڈیویجول میٹر کے اوپر اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ کانسیپٹ آف رسک کلیئر ہو جائے. کیونکہ اگر کمیونٹی لیول پہ ڈسکس کرنے لگے تو آپ زیادہ تر لوگ آئسولیٹ ہو جائیں گے کہ یار ہمارا کیا تعلق ہے، ہم کو ملک کا وکٹوریا تو ہے نہیں، تو نہ ہمارے پاس فوجیں ہیں، تو نہ ہمارے پاس تیل کے کنویں نکالنے کی ریسورسز ہیں. سو وائی آر وی ہیونگ دس سیشن ہیئر؟ سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجول میٹر اونلی. جی یاسر صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے سب. جی I have a hand raised by Yasir Iqbal صاحب. جی اچھا ساحل بھائی، یہ اکثر کوشچن بھی کیا جاتا ہے اور میرے ذہن میں بھی ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے الہاکم التکاثر، تو اس میں سم ٹائم یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں تو جیسے حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ وسیع رزق کمانے کی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنی کوشش کریں آپ اتنا کما سکتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعى. تو یہ دونوں کنٹراڈکشن کس طرح اس کو رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ میں پہلے اس کا کلیئر کر دوں پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ سوال بہت دفعہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ان دونوں کا آپسی تعلق تو ہے ہی نہیں کہیں سے بھی. یہ دونوں آیتیں وعید کی آیتیں ہیں کہ دنیا میں نہ کچھ کوشش کرنا اس لیول کی کہ دنیا کو اس لیول پہ اپنے اوپر حاوی کرو کہ یہ سمجھ لو کہ دنیا از دا الٹیمیٹ گول. تو الہاکم التکاثر تو اس کے لیے ڈائریکٹ کہ تم نے قبریں دیکھ ہی لینی، آخر کرتے رہے اور اینڈ میں پتہ چلا کہ زیرو پہ ہی جا کے اینڈ ہوئے. قبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ تم نے پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر دیکھ ہی لی، کہ جتنا اکٹھا کیا تھا وہ یہیں پہ رہ گیا. قبر کا مطلب یہ ہے نا کہ تم بالکل ایک بس کپڑے میں ہی نیچے انٹر ہوئے، باقی ساری ریسورسز یہیں پہ دھری کی دھری رہ گئی. تو یہ تو محاورہ ہے جو کہ بہت ہی کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کثرت کی جو حوث ہے نا اس نے غافل کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ یہاں تک کہ ریالٹی تمہارے اوپر اوپن ہو گئی. مطلب اتنا دفعہ اللہ نے اس صورت میں کہہ دیا ہے کہ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ تم نے اصلی آنکھ سے ریالٹی دیکھ لی. سورۃ تکاثر تو اتنی ڈیٹیل میں گئی ہے کہ if you have gone through the philosophy of Islam، کسی نے بھی اگر فلسفہ اسلام کی کتابیں پڑھی ہو تو سورۃ تکاثر کے اوپر چیپٹر نہیں ہوتے، پوری کتابچے نکلتے ہیں، مطلب 20 چیپٹرز نکلتے ہیں سورۃ تکاثر کے اوپر کہ کس طریقے سے فلسفی کلیئر کر کے اللہ نے بتا دی. ابھی جو آپ نے جو پچھلی آیت بتائی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، سورہ نجم کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی دنیا کی بات کی نہیں ہے. پوری آیتوں کی جو تفصیل ہے نا وہ آخرت کے وقت کی منظر کشی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی.
تو یہ جو آیت کو الگ سے نکالتے ہیں مولوی صاحب یا پھر کوئی انٹلیکچوئل سوڈو انٹلیکچوئل قرآن کو جو ریفر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ میرے پاس دین کا علم ہے, یہ بڑے ہیں تو آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے بہت, جو کہ یہ والی آیت کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں میں, حالانکہ یہ آیت آخرت کے دن کی پراپر ٹیلی ہے, مطلب پورا کا پورا ایک آپ کو کامنٹری دی جا رہی ہے کہ لائیو میچ چل رہا ہے ادھر اور یہ دیکھ لو ابھی کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہوگا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ وہی کچھ ملے گا تمہیں جس کی تم نے دنیا میں کوشش کی تھی. تو دنیا میں تو جتنے مرضی مال کمایا ہو, وہاں پہ آخرت میں تو نہیں کوئی سوال جواب اس کا تو ایکسچینج ریٹ تو نہیں ہے نا کہ اتنے پیسے وہاں پہ تھے تم قبر میں چلے گئے, چلو یہاں پہ تمہیں اتنی کمپنسیشن ہو جائے گی. یہ تو کوئی کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کے فلسفے میں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے مال کا کوئی وہاں پہ فائدہ, سوائے اس کے کہ حدیث میں آیا کہ رشک اس مال پہ کہ جو اللہ کی راہ خرچ ہو گیا. مطلب دنیا میں جس نے خرچ کر دیا, جو کرنے والا مال ہے اس کی بھی دو قسمیں, اللہ پہ اور ایک غیر اللہ پہ. تو جو اللہ پہ مال خرچ کیا گیا اس کا مطلب ہے وہ بھی دنیا میں نہیں بچا آپ کی جیب میں, وہ وہاں پہ آ کے آپ کو فائدہ دے گا. اور وہاں پہ ظاہر ہے کوئی سونے کے دینار تو نہیں ملنے, نہ جنت کی کسی نشانی میں ایسے ہے کہ اتنے مالوں کے پہاڑ ہوں. تو وہاں پہ سورہ نجم جو ہے نا وہ آخرت کے لیے ہے. تو دنیا کی کوشش تو اسلام میں کسی بھی لیول پہ اللہ تعالیٰ نے سراہی ہی نہیں, سوائے اس کے کہ وہ والی کوشش جو کہ آپ کی روح کو, آپ کے جسم کو یا آپ کے مال کو خرچ کرنے کی کوشش ہو جو اللہ کے لیے خرچ کی گئی. اچھا, اسی بات کو نا مسلمانوں میں, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کے قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں, اسی وجہ سے آپ لوگ پیچھے ہیں. جیسے ہی کوئی پروگریسو سٹیپ لیتا ہے تو اس طرح کی باتیں سنا کے ان کو پیچھے روک دیا جاتا ہے. ہمارا جتنا بھی دینی طبقہ ہے وہ اسی طرح کی بات میں آیتیں سناتا ہے. چونکہ آپ بھی دیکھیں پروگریسو سٹیپ ہمارے جو ہیں وہ دینی طبقہ کی طرف سے بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں تو بہت اچھا سوال ہے. اس اور یہ چیز واقعی کو میں کس طرح آنسر ہمیں کرنا چاہیے؟ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو دین ہے وہ ہمیں وسیع رزق کی تلاش سے منع کرتا ہے یا کھلا کمانے سے منع کرتا ہے؟ ان ادر ورڈز وہ صرف دین جو ہے فوکس نا ہے صرف آخرت پہ. ہمارا دین رزق کی وسعت کو برکت کا جو ہے نا برکت کا ایلیمنٹ میں لے کے آتا ہے کہ کم مال ہے مگر اس میں برکت زیادہ ہے نا, تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. مگر زیادہ مال ہے اس میں برکت ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کے کام ہی نہیں آئے گا, برکت ہی کوئی نہیں, ایک دم پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. دوسرا یہ کہ وہ آپ کی اس ہوس کو اور آگ لگا ہوا دے گا کہ اتنا مال تھا اور ڈپریشن میں چلا گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا, اور مجھے اور لے کے آنے میں آپ کے تھریش ہولڈ بڑھ جائیں گے پھر. سو یہ دونوں کانسیپٹ جو ہے نا اسلام میں بہت کلیئر ہے. اور الحمدللہ اسلام میں کیا کامن سینس کے بھی یہ وہی تقاضے ہیں کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہی نہیں وہ آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے تو وہ آپ کامن سینس ہی کہتی ہے نا کہ اٹ از اونلی اے برڈن اپون یو. دیکھیں میرے پاس 2 ارب روپے ہوں اور میرا لائف سٹائل اور میری جتنی بھی لائف کی پوری جو ہے نا جو ٹینیور ہے وہ میرے بچوں کا جو بھی ہے وہ سارا ملا کے وہ اگر اس سسٹیننس سے ایکسیڈ نہیں کرتا تو وہ میں نے پیسہ جو اکٹھا کیا نا وہ میں نے پیسہ اصل میں کسی کا روک لیا اپنے پاس. سو اٹس اے ویری کامن سینس تھنگ. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی فطری طور کے اوپر ہماری اپنی کیمسٹری کو ایڈریس کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا کیا کرو گے. یا تو تم اس کو استعمال میں لے کے آتے, تو اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی بتا دیا کہ جب بھی کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت دیں گے تو اس کا خمس الگ ہوگا, عشر الگ ہوگا, زکوٰۃ الگ ہوگی, پورا ویسا سرکولیشن میں لے کے آنا ضروری ہے. وہ اس کو میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ کیونکہ 2-3 نقطے الگ الگ کھل گئے. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کھولا تھا کہ واقعی میں مسلمان پروگریسو مائنڈ کے نہیں لگتے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا آؤٹ ریچ کی باتیں کر رہے ہو. اور واقعی میں غیر مسلم جتنے بھی ہیں over the period of at least 700 known years of history اس میں جو جسٹ لگائی ہے نا اسپیشلی ویسٹرن یورپ نے وہ واقعی میں ریسورسز اکٹھا کرنے کے اوپر کافی زیادہ. اور 18ویں صدی میں تو 1783 میں تو انہوں نے مطلب ٹربو آن کر لیا تھا اپنے انجن میں, ٹربو. اور جتنا زیادہ ریسورس وہاں پہ اکٹھا ہوا ہے اسپیشلی ان دا ویسٹرن یورپین سوسائٹیز, وہ جہاں سے بھی انہوں نے لیا بہرحال انہوں نے اکٹھا کر لیا. اور اس کی بنا کے اوپر اب ہم دیکھیں تو مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ واقعی میں کافی پسماندہ ہیں. جتنا مرضی آپ کوئی ایکسیپشن نکال لیں نا, ایکسیپشن بھی نکال لیں
تو وہ اس کی کمپیٹ نہیں کرتی اس لیول پہ ان ممالک کو. مگر ایک تھوڑا سے بھی شعور والا بندہ اگر غور سے دیکھے تو امریکہ کو یا یورپ کو یا کسی بھی ایسے ملک کو جو کہ کافی سالوں سے سسٹین کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنی سپریمیسی کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے مال و زر کی بنا پہ نہیں سسٹین کرتے اپنی سپریمیسی کو. وہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی اس انٹلیکچوئل ترقی کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک کے اوپر ریسورسز اتنی زیادہ اکٹھی ہو گئی کہ ان کا بجٹ سرپلس میں چلا گیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ پوری دنیا اس کو فالو کرنا شروع ہو گئی. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. سو جب تک آپ کوکیشن ریس کو اور فیلڈز میڈل میں اور نوبل پرائز میں کوکیشن ریس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یار واقعی میں یہ لوگ سپریم ہیں. مگر آپ اگر کوکیشن ریس کو نوبل پرائز کے ونرز کے تھرو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر جو نوبل پرائز کے ونرز ہیں یا فیلڈز میڈل کے ونر ہیں وہ غریب بندے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا سائنسدان نہیں ہے جس کو نوبل پرائز میں, کہ ایکسیپشنز آف کورس ہوتی ہیں, مگر 95% آف تمام تر جتنے بھی لوگ ان کے انٹلیکچوئل ریلم میں ترقی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے غیر متوسط گھرانوں کے لوگ, لٹرلی ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ رہتے ہیں. تو مگر ترقی ان کی ان لیبز کی وجہ سے, ان یونیورسٹیز کی وجہ سے, اس ریسرچ کی وجہ سے وہ پھر وہ مشینیں بناتے ہیں, وہ گنز بناتے ہیں, وہ ہوائی جہاز بناتے ہیں, وہ بحری جہاز بناتے ہیں. وہ آئیڈیا وہ کانسیپٹ چاہے وہ ٹیسلا سے آتا ہو جو کہ غریب ہی مرا. جتنی ایجادات ٹیسلا کی وجہ سے, جتنی بجلی کے اور جتنے ترقی کے انتظامات ٹیسلا کی وجہ سے ہوئے تھے, ٹیسلا کی اپنی حالات دیکھیں آپ. امیگرینٹ تھا بیچارہ, آسٹریا سے اٹھ کے کون سے ملک سے اٹھ کے امریکہ میں رہا اور اینڈ میں مرا بھی ایسے کہ پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارا. یا تھامس ایڈیسن کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فائنینس ہی لیتا رہا لوگوں سے. یا پھر آپ نیچے کو دیکھ لیجیے, ان کا فلاسفر اس میں سے وہ ساری عمر ادھاروں پہ رہا. اس کے دوست اس کا فون نہیں اٹھاتے رہتے, فون تو نہیں تھا اس وقت مگر رابطہ نہیں رکھتے تھے کہ یار جب بھی بات کرتے پیسے ہی مانگتا ہے. So all of these people who are influential, these people were not individually rich, but they made those communities very rich because of the kind of جس لیول پہ وہ سوچ کو لے کے جا رہے تھے نا, جس لیول پہ ٹیکنالوجی کی بیسس رکھ رہے تھے. اور وہی بیسس اگر آپ دیکھیں تو ٹریس ہوں گی دنیا کی تمام تر نون ہسٹری میں. مسلمانوں نے بھی جب انٹلیکچوئل کور کو پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں تو مسلمان تھے. آپ کو کبھی بھی نہیں یہ بات پریزیڈنٹس میں رکھنی چاہیے, نہ ہی آتی ہے, کہ حضرت عمر کی جو ٹیریٹری تھی پوری کی پوری ان کے اندر وہ کتنے پیسے بناتی تھی کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی پوچھتا بھی نہیں, نہ کوئی بتاتا ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے اسٹیٹس کیا ہیں, لایا لکھے تو ہوئے ہیں, مگر حضرت عمر کا کہتے ہوا ہے وہ ہمیں یاد ہے. عمر بن العاص جو کہتے ہیں زکات دینے والا کوئی نہیں ہے, پیسے اتنے اکٹھے ہو گئے, یہ باتیں ہمیں یاد ہیں, مگر ہمیں اوور آل ٹینیور یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ رچ کنٹری تھی یا پور کنٹری تھی. مگر یہ سب کو پتا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں پوری کی پوری دنیا کی کمان جو تھی نا, وہ جو رینس تھی ان کے ہاتھ میں تھی. سو وائی ڈڈ دے ہیو دیٹ؟ بیکاز انہوں نے انٹلیکچوئل کور پکڑا ہوا تھا, انہوں نے پیسے نہیں اکٹھے کیے ہوئے تھے. لوگ تابع آپ کے مال کی وجہ سے نہیں ہوئے, آپ کے انٹلیکچوئل جو زوم ہے نا اس کی وجہ سے ہوں. سو چاہے وہ گوروں کے پاس ہو, چاہے کالوں کے پاس ہو, مسلمان کے پاس ہو یا غیر مسلم کے پاس ہو. جیسے ہی آپ اپنے بچے تیار کریں گے کہ بھیا میں نے آسکر ونر تیار کرنے ہیں یا نوبل پرائز ونر تیار کرنے ہیں, اگر آسکر ونر تیار کرنے ہیں تو مال کی پجاری ہیں ہم, اگر نوبل پرائز ونر تیار کرنے ہیں تو پھر ہم ایک ایسی انٹلیکچوئلزم کی پجاری ہیں کہ بھائی اس کے تھرو ہی قومیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں. سو جب تک ہمیں اس بیسک کانسیپٹ کا نہیں کلیئرٹی ہوگی تو تب تک ہمارے ذہن میں یہ آتا رہے گا کہ یار مسلم مولوی بڑا ہی بیکورڈ ہے اور گورا پروگریسو ہے اس لیے آگے نکل گیا. وہ اس لیے نہیں آگے نکلا کہ پیسے ان کے پاس زیادہ آگے. یہ رسک کے کانسیپٹ کی بنا کے اوپر ہم یہ پروگریشن اور پروگریسونیس اور بیکورڈنیس اور ڈپریشن نہیں میجر کر سکیں گے. یہ ایک بڑا سطحی قسم کا جو ہے نا موازنہ ہوگا. یہ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو دیکھیں کہ کیا واقعی مولوی انٹلیکچوئلزم کا درس دیتا بھی ہے کہ نہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا بالکل بھی نہیں. جتنا نااہل ہمارا مولوی ہے اتنا ان کا اسکول کا ٹیچر نہیں ہے. بس یہ فرق ہے, اس وجہ سے وہ آگے نکل گئی. ورنہ ہمارے پاس جب انٹلیکچوئل کور تھا تو ابھی بھی بتا رہا ہوں کیپلرز لاز کی بیسس چیک کریں, مسلمانوں کے پاس ہیں. جو دنیا کے سمارٹسٹ لوگ ہیں نا اس وقت ایسٹرو فزسسٹ, وہ ابھی بھی بابائے ایسٹرونومی مسلمانوں کو ہی دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان جو چیز ہے وہ مسلمانوں نے ایجاد کی ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان اس وقت انٹلیکچوئل
کور کے سینٹر میں تھے اور دنیا ان سے سیکھتی ان کتابیں تھی. یہاں تک کہ جب کورڈوبا یونیورسٹی کا پہلا یا دوسرا سال تھا تو کنگ ہنری نے اپنی بیٹی بھیجی تھی کہ بھائی ہم جاہل کی جاہل پڑھے ہوئے ان کو پڑھاؤ کچھ. انگلینڈ کی بیٹی پرنسس ہمارے پاس آئی تھی کہ یار ہمارے اپنی یونیورسٹی میں اس کو کوئی تعلیم دو, خدا کا واسطہ, یہ تو اپنا نام لکھنا نہیں جانتی, تو بالکل ہی اجڑ گوار ہو گئے ہم سارے, ہم تو اپنے منہ کے اوپر نیلے رنگ کا پینٹ کر کے ایک دوسرے کے سامنے ڈانس کرتے پھرتے ہیں. یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کنگ ہنری کی جب اپنی اس نے بیٹی بھیجی تھی پڑھانے کے لیے ہماری یونیورسٹی. تو میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ رسک جو ہے نا یہ بائی پروڈکٹ نکلا کس چیز کا, اس کور کا جو ہم نے پکڑ لی ہوئی تھی. اور وہ کیا کور ہے, وہ ہے انٹلیکچولیزم کے دنیا کو دیکھنا کیسے ہے, کائنات کو کیسے دیکھنا ہے, اور اس کو اوپر ان تاروں کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے کہ جو نیچے دنیا میں آ کے باقی کے سارے انتظامات بھی پورے کرتے ہیں. اور اب جتنا مرضی ہم ناسا کو, امریکہ کو دیکھ لیں کہ وہ چاند پہ جائیں تو مریخ پہ جا رہے ہیں, یہ ان کے پیسہ بنانے کی سازشیں نہیں ہے, مگر پیسہ انہی کے پاس آتا ہے پھر اس طرح کی سازشوں سے. بیکاز دین پیپل تھنک کہ these are the more reliable, more credible people. They are doing the things which are for the future of humanity. اور وہ ترقی کہاں سے کہاں لے گئی. ابھی بھی کوئی مثال دیتا تو کہتا ہے انسان چاند پہ پہنچ گیا, ابھی تک آپ مسجد کی اینٹیں سیدھی کر رہے, اور وہ چاند پہ پہنچنے کا مسجد سے کیوں تعلق نکالتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہمارا انسان جو ہمارا دماغ ہے انسان کا, اللہ نے بنائی ایک انٹلیکچوئل اتباع کے لیے. جو بھی ہم میں سے اسمارٹ ہوگا باقی کا سارا گروپ اس کی فالوورشپ پہ چلا جائے گا. جو امیر ہوگا وہ بھی اسی کی فالوورشپ بن جائے گا کہ جو ہم میں سے ذہین زیادہ ہے. یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ انسان کی کیمسٹری ہے. کیمسٹری کے اندر جو بیسک ہارمونز ہے نا ہمارے, اس کا جو پرائمری ہارمون ہے نا, اس کی اب ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آ چکی ہے. سائنس نے بڑے آسانی سے کر کے بچوں کی طرح سمجھا دیا ہوا ہے. یہ ٹاپک نہیں اس لیے میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں, اس کی تفصیل کسی دن کریں گے ضرور. مگر انسان اتباع کسی کی مال کی وجہ سے نہیں کرتا. انسان اتباع کرتا ہے کہ اس بندے کا انٹلیکچوئل زوم کتنا ہے, ذوق کتنا ہے, اس کا شغف کتنا ہے, اس کی گرپ کتنی ہے, اس کی گرفت کیسی ہے. سو آپ جب بھی ایک مولوی کو بیکورڈ دیکھیں تو ضرور تنقید کریں, مگر اس لیے نہیں کہ وہ رزق کے خلاف بات کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ علم کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ایک کنفیوژن آئے گی, اور یہ بار بار آتی ہے. میں اس یونیورسٹی میں بھی گیا ہوں, اسٹوڈنٹس نے بینر اٹھا لیے کہ سر اسلام کی بات نہیں سننی ہم نے, ہمیں بتائیں دنیا کیسے فتح کرنی. لٹرلی کہا انہوں نے, ان الفاظ میں نہیں تھا مگر مطلب یہ نکلتا. وہ منہ بس اوڑھ لیتے ہیں ہمارے بچے آج کل, سر یہ کیا آپ آخرت کی باتیں کریں, دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آخرت میں, ہمیں دنیا میں تو فتح کرنا سکھائیں. سو اٹ از ناٹ اے میٹر آف منی کہ انسان مسلمان نہیں چاہیے. اٹس اے میٹر آف knowledge, it's a matter of your intellectualism, it's a matter of your approach towards the whole system of human beings. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم غلط چیز کو صحیح کیٹیگری میں ایٹریبیوٹ تو نہیں شروع کر دیا, تو ہم نے زیادہ تر کر دیا ہے. ہم نے واقعی مال و زر کو ایٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا, ورنہ ٹیسلا پاکستان میں چل پھر رہا ہوتا تبھی وہ ٹیسلا ہی تھا. وہ پیسوں کی وجہ سے ٹیسلا تھوڑی بنا ہے, یا پھر کوئی بھی آپ سائنٹسٹ اٹھا لیں. سو جب بھی کوئی نوبیل پرائز کی لسٹ دیکھتا ہے سارے گورے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ گورے فرسٹ ورلڈ کنٹری کے باشندے ہوتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں سارے کے سارے ہی عمرا ہیں, انڈیویجول لیول کے اوپر بھی بڑے کوئی قوی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, مگر نہیں, ایسا ہے نہیں. میں نے یہ بڑی کہتے ہیں نا گہری نگاہ سے ان لوگوں کی پروفائلنگ کی کہ کیا ایسا کرتا ہے. میں تو خیر کسی اور اینگل سے دیکھ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے کہ فیلڈ میڈل صرف گوروں کو ملتا ہے میتھمیٹکس میں, نوبیل پرائز میں ساری کاکیجن ریس ہے. میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا تھا, مگر یہ پتہ چل گیا کہ سوشو اکنامک کلاس بی اور سی کے تعداد 80% ہے. سوشو اکنامک کلاس سی پاکستان ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کہ جیسے 35,000 روپے مہینے یا اس سے کم بناتا ہے, یہ سوشو اکنامک کلاس سی ہے اس وقت. اور جو 80,000 روپے مہینے یا اس سے کم بناتا ہے وہ سوشو اکنامک کلاس بی میں آتا ہے, بی مائنر میں آتا ہے. اور جو 2 لاکھ 3 لاکھ بنا لیتا ہے وہ سوشو اکنامک کلاس بی میں آتا ہے, سو بی میجر میں. سو ان کے تو سوشو اکنامک کلاس سی کے بندے ہیں جو کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ پاکستان میں 4G کی ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ہمیں بڑا آسانی ہو گئی ہے لائف میں. دیکھیں ترقی ہو گئی, بزنس فلرش کر رہے ہیں 4G پہ. ڈیٹا ظاہر ہے اتنا استعمال ہوتا ہے, ہمارے ایگریکلچر بہتر ہو گیا کیونکہ وہ سمیں لگ گئی, اب وہاں پہ پیسٹیسائڈس کو ہم موبائل پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, سو آن سو فورتھ. مگر 4G کی ٹیکنالوجی امریکن آرمی نے
90s میں آؤٹ ڈیٹ کر دی تھی, ایکسپائر کر دی تھی, یار یہ بہت سلو ہے. امریکن آرمی 5G کے اوپر چلی گئی تھی 1990s کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے پاس 1990s میں 2G موبائل بھی نہیں ہوتے تھے, ہمارے پاس ڈیٹا تھا ہی نہیں, ہم خالی SMS اور موبائل وہ کرتے رہتے. اب کیا امریکہ پورا کا پورا 5G پہ تھا؟ بالکل بھی نہیں. امریکن بندہ بھی اس وقت موبائل کے اوپر 2G پہ نہیں تھا. ہمارے بعد آئیے بائی دا وے LTE عوام میں کمرشلائز ہوئی. جب امریکن آرمی کی اس چیز کو استعمال کر کے فارغ کر دیتی ہے, تب جو ہے نا جنیوا کی ریگولیشن باڈی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں اس ٹیکنالوجی کو بے شک کمرشل لائسنس دے دیں آپ. میں وہ کیوں مثال دے رہا ہوں کہ کیا امریکن آرمی مال اور زر کی وجہ سے ٹیسٹنگ کر رہی تھی؟ نو, بالکل بھی نہیں. اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہوں نے سپریمیسی کی وجہ سے UN میں ویٹو لیا. UN میں ویٹو کے بعد اب وہ بلی کرتے پھرتے ہیں, اور وہ والی آسائشیں وہ انجوائے کر رہی ہے ان کی آرمی. ٹیکنالوجیکل آسائشوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری آرمی سوچ بھی نہیں سکتی. سو اس لیے یہ بہت بیسک سا کانسیپٹ اگر آپ سمجھیں کہ the brain is behind the supremacy of the planet, not the clothes that you're wearing on your body or the kind of money that you're sitting in the bank. If we grow the brain size, we are going to be progressive. اور جو بھی برین سائز کو بڑھانے کی بات کرے گا وہ پروگریسو ہوگا, چاہے وہ اللہ کے انتظام کے تھرو, نظام کے تھرو, علم کے تھرو بڑھا رہا ہو, چاہے وہ کسی سائنس کے تھرو بڑھا رہا ہو. سو ہم نے اصل میں اللہ کا جو کتاب ہے وہ اٹھا کے طاق میں چھپا دی کہ وہ برین کو ایڈریس کرتی ہے, اور ہم نے بس معاملات کے جو ہے نا نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, معمولات اور حج کر لو, بس یہ اسلام سمجھ لیا اور ہمارا برین سائز چھوٹا ہو گیا. اس لیے ہمارے اوپر باقی کی ساری تنگی بھی آ گئی. اب تنگی کیسی آئی؟ واقعی رزق کی تنگی ہے, کیونکہ آؤٹ پٹ ہے اس کی. ہماری آؤٹ پٹ نکلی نہیں, ان کی آؤٹ پٹ پہ آؤٹ پٹ نکل رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں سپریمیسی لے رہے تھے. تو جس نے سپریمیسی لینی ہے وہ پھر آ کے زبردستی لیتا ہے. جب تیل ختم ہوتا ہے تو کسی عراق کویت کے اوپر حملہ کر دیتا ہے, پتہ چلتا ہے اینڈ میں کیا ہوا, کویت سارا کا سارا تیل امریکہ کو دینا شروع ہو گیا. سو آل آف دیٹ از بیسڈ آن اے ویری بیسک پرنسپل. اور وہ پرنسپل کیا ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی سپیریئر کیسے ہوں گے, اور وہ سپیریئر کیسے ہوں گے اف یو ہیو فاسٹر اسپیڈ. جلدی آپ اگر ٹیکنالوجی میں آ رہے ہیں, زیادہ مشین, بڑی مشین بنانے کی, تیز مشین بنانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. وہ کیسے بھی رکھتے ہیں؟ وہ بھائی دماغ بڑا ہوگا تو سوچے گا. سارے کے سارے فزسسٹ کا IQ نکال لیں آپ, کسی ایک بھی چھوٹے سے بھی نوبل پرائز کے ونر کا IQ نکالیں تو پتہ چلتا ہے 36 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے ہمارے پاکستانی انٹیلیجنٹ بچے کا اس کے ساتھ. 36 پوائنٹ کا مطلب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایوریج IQ جو ہوتا ہے نا ایک سائنٹسٹ کا جو کہ اس وقت نوبیل کے لیے لڑ رہا ہے, وہ 170 اور 200 کے بیچ میں ہوتا ہے. ہمارا بچہ 80-90 نہیں کراس کرتا. تو ظاہر رزق تو بعد میں آؤٹ پٹ کے طور پر ان کو ملے گا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے رزق کا انتظام کر دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تمام بینوں انسانہ کر دیا. اس کے بعد پھر انتظامات کے لیے زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا, عشر کا ہمیں حکم دیا کہ بھئی یہ تمہارے تھرو ترسیل کر رہا ہوں میں نیچے, تم اگر روک لو گے تو تم آخرت میں سڑو گے. باقی کے لوگوں کا تو ظاہر ہے وہی والا حساب کتاب ہوگا. اگر میرے باپ نے مجھے رزق نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تو میں بچہ ہوں, مجھے تو میں کیا کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک اللہ تعالیٰ نے ترسیل کے فرائض رکھے ہوئے تھے, اور پورے کے پورے پالیسیز اینڈ ریگولیشنز قرآن پاک میں لکھ کے دی, حدیث کے تھرو, سنہ کے تھرو, صحابہ کے تھرو بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ جو مرضی کر لو, جتنے مرضی بڑے مومن ہو, اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو قتل کر دوں گا تمہیں. اور 70,000 بندہ مار بھی دیا انہوں نے کہ تم ہوتے کون ہو کہ اللہ کے انتظام کے خلاف تم اپنا انتظام کرو گے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ انسانی معاملہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا خدائی معاملہ ہے کہ رزق کی ترسیل روک رہے ہو. ورنہ اس وقت بھی تو صحابہ کہتے تھے کہ یا امیر المومنین کیا آپ ان کی زکوٰۃ کے پیچھے کریں, باقی سارا تو اسلام کریں تو پورا کریں, مال تو اللہ کا معاملہ ہے, آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے. صحابہ تو ایسے نہیں سوچتے تھے. صحابہ کو پتا تھا کہ انتظامی امور جو ہیں وہ مال و زر کے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہوئے. اس کی ایک اور مثال ایسی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک متوکلین کی جماعت, جو کہ بعد میں پاکستان میں بڑی فروغ پا رہی ہے, متوکلین کی جماعت مسجد نبوی میں آ کے رکی. وہ کون تھے متوکلین؟ میں سوال لیتا ہوں آپ کے, ارسلان آپ کا بھی, نعمان آپ کا بھی, حسن آپ کا بھی لیتا ہوں. آئی کین سی دا ہینڈز ریزڈ. میں بس یہ کانسیپٹ پورا سمجھا دوں. متوکلین وہ ہوتے ہیں جو کہ اس کانسیپٹ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, مال بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور مجھے پال بھی اللہ ہی رہا ہے, اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, مجھے آسمانی رزق خود آئے گا. بہت بہت خوبصورت بلیف ہے آپ کی, مگر آپ اس کی پروپیگیشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کا اپنا اور اللہ کا معرفت کا فیل تو ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایسے نہیں کہیں گے کہ میں نہیں, آپ کو ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی, اللہ پلا دے گا اس کو.
اللہ نے ہی تو ماں کو وہ دودھ پرووائڈ کیا ہے کہ وہ بچے کو پلائے, سمجھ. تو کسی اور کے اوپر آپ نافذ نہیں کر سکتے اپنا توکل. سو ہوا ابھی یہ پچھلے رمضان میں مجھے نا ایک میرے کولیگ تھے, انہوں نے کہا کہ G10 میں نا متوکلین کی جماعت آئی ہوئی ہے, تو آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کے نا ان کے ساتھ کچھ سیشن کر لیں. میں کیا سیشن کروں ان کے ساتھ؟ تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کو نعوذ باللہ کچھ سکھاؤں گا, انہوں نے کہا آپ وہ والا اینگل بھی سیکھیے ان سے. تو میں نے کہا وہ کون لوگ ہیں متوکلین؟ تو وہ بہرحال میں گیا ادھر, تو ایک افطاری ہم نے کی ان کے ساتھ, تو پتہ چلا کہ وہ متوکلین ہیں اور یہ کوئی کام دھندا نہیں کرتے, صرف اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ باقی کے دنوں میں کیسے گی؟ تو افطاری تو ہم نے کرا دی ان کو, باقی کے دنوں میں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے ایک بندے کو پوائنٹ کیا, کہتے وہ پیچھے وہ بندہ پلر کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی. کہتے یہ بزرگ جو ہے نا یہ سورہ یاسین پہ پل رہے ہیں, پچھلے کتنے سالوں سے اس جماعت کے ساتھ ہیں, کوئی 12 سالوں سے. یہ تبلیغی جماعت والوں کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں تبلیغی جماعت والوں کا بہت بڑا مداح ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, اللہ کا کام کر رہے ہیں, ورنہ تو پیغام پہنچے گا ہی نہیں نا. مگر جب میں نے یہ بات سنی کہ وہ سورہ یاسین پہ پل رہا ہے, تو میں نے کہا یار یہ اس نے تو نہیں بتایا کو؟ کہتے نہیں یہ تو امیر نے بتایا. میں نے کہا تو یہ لوگوں کو توکل تو نہیں سکھا رہے؟ تو کہتے ہاں تو اور کیا سکھا رہے؟ تو میں نے کہا پھر حضرت عمر نے کیوں ان کو, حضرت عمر نے متوکلین کی جماعت جب مسجد نبوی میں آئی تھی تو متوکلین کی جماعت کو حضرت عمر کو جب خبر ہوئی تو ایک دم بھاگے ہوئے گئے اور پکڑ کے مسجد نبوی سے باہر نکالا اور لٹرلی اپنی چھڑی سے ان کو مارتے, ان کو ہانکا کہ نکلو جیسے کام پہ لگو. یہ کیا تم نے نیا کانسیپٹ نکال لیا ہے کہ دنیا میں کوئی انتظام اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا؟ ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ کہ انڈیویجول میٹرز کیا ہیں, ایک انسان کے انٹلیکچوئل تقاضے کیا ہیں, اور اس کی بیسک ایگزامپل ماں باپ کے تھرو اللہ نے کیسے پوری کر کے دکھائی کہ بچے کو اللہ تعالیٰ ہوا سے نہیں پالتے, ماں کے دودھ سے پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی پالتے نا, ماں تو نہیں پالتی. ماں کے ایک دن ماں کے ذمہ لگا کے دیکھیں بچہ پلتا ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے, ماں اپنی مرضی سے تو نہیں اپنے پستانوں میں دودھ لے کے آتی نا. اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے جو ربوبیت کا نظام کہتے ہیں, وہ پورا کا پورا نظام آ کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اس لیے بھی ٹھہرایا کہ سوال ہو سکے کہ تمہیں ذمہ لگایا تھا لوگوں کا, اوپر وعدے کر کے آئے تھے, نیچے آ کے ذمہ ہی نہیں پورے کر رہے. سو یہ پورا کا پورا کانسیپٹ ان ٹوٹیلٹی 2 کیٹیگریز کے اندر بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے. ایک ہوتی ہے میکرو لیول جو سسٹیننس کا نظام ہے, وہ کیا کہ اللہ نے دنیا بنائی تھی تو دنیا کے اندر ریسورسز پوری کی تھی. جی ہاں, قیامت تک کی ریسورسز پہلے بنائی, ان ریسورسز کو ریورس انجینئر کر کے دنیا بنائی تاکہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہ ہو کہ جو کہ یہاں پہ تو ریسورسز ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کی مثال بہت ساری حدیث میں ہے بہرحال. سو جب اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ریسورسز یہاں پہ انتظام کر دیے تو پاورفل بندے نے وہ ان کے اوپر بس سانپ بن کے بیٹھ گیا, تو ظاہر اس سے سوال ہوگا پھر. سو تمام تر معاملات جو ہیں وہ رزق کے علاوہ بھی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, ظلم کے یا عدل کے یا باقی کے, جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے, چوری کر لے یا کوئی زنا کر لے, آئی ڈونٹ کیئر اینی تھنگ. تو رزق کے اوپر بھی وہی والے اصطلاحی اصول لگیں گے, انتظامی اصول لگیں گے کہ اگر کسی نے کسی کا پیسہ روک لیا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ فکر نہیں کرو میرے حوالہ سے پائے گا جو مجھے پالے گا. بھائی جس کا پیسہ روکا ہے اس سے سوال ہوگا. بدعہدی کا کیوں سوال ہو رہا ہے, یہ امانت میں خیانت کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو خیانت کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہوا ہے, ایسا تو نہیں کچھ ہوا. انسانوں کے ساتھ ایک انتظامی معاملہ اللہ نے سیٹ کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک میزان ٹھہرا دیا کہ آپ اگر نہیں پورا کریں گے تو وہ بیچارہ کمزوری میں مارا جائے گا, اور وہ مارا گیا تو خیر دنیا میں تو مارا جائے مگر آخرت میں آپ بچنے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ واقعی مارا جائے گا, اور مارے جاتے ہیں. کروڑوں لوگ ہیں جو سال میں مارے جاتے ہیں کہ پاورفل بندے نے غبن کر لیا, ایک بندے کی پراپرٹی کو ہتھیا کے لے گیا, 2 نمبر کسی پٹواری نے وہ اس کا فرد بنا دیا, اس کی پوری پراپرٹی گئی چلی گئی, تو کیا وہ کیا کرے گا؟ obviously بغیر پراپرٹی کے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, وہ پراپرٹی پیسہ ہی ہے. سو all of that is in a very crisp and clear category. واللہ عالم. مگر نظر یہی آتی ہے کہ آسمانی جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری طریقے سے پیکج بنا کے پورا کر دیا ہوا ہے. اب انسانی لیول کے اوپر جو ہمارے اوپر سوال جواب کا ذمہ ہے وہ امانت کا ہے, وہ عہد کا ہے, وہ کانٹریکٹ پورا کرنے کا ہے, وہ تمام تر والے معاملات ہیں کہ جو ایک پاورفل بندہ ایک ویک بندے کے سامنے آئے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا پورا حصہ اس کو دے, اور وہ جتنا بھی حصہ اس کا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کہہ دیا ہوا. سو it's a simpler perspective. بہت ایک آسان طریقے سے یہ نظر آ جاتا ہے اگر ہم اس کو آنکھیں کھول کے دیکھیں.
اب رہی بات کیا علم کی بنا پہ رزق ملتا ہے, کیا طاقت کی بنا پہ رزق ملتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی فارمولا ٹیکنیک آ گئی ہے, یا پھر کوئی اور جو ترکیبیں لگائیں کہ مہارت جسے کہتے ہیں اسکل کی طریقے کے اوپر ملتا ہے. تو ایسا تو جو بھی بلال نے کہا نا پروبیبلسٹک پکچر نظر آئے, تو وہ تو ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. اگر علم کی بنا پہ ملتا تو پروفیسر سب سے زیادہ امیر ہوتے, پروفیسر تو سب سے زیادہ غریب ہوتے, سب سے زیادہ علم تو وہ حاصل کرتے ہیں. سائنسدان سب سے زیادہ امیر ہوتے, سائنسدان سب سے زیادہ غریب ہیں اس وقت. تو جو پاکستان میں شاعروں کا حال ہوتا تھا نا 1917-18 میں, اب تو شاعر بچے نہیں, وہ یورپ میں ابھی بھی سائنسدانوں کا حال وہی ہوتا ہے. بیچارے بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, ساری عمر انہوں نے لیبز میں گزار دی ہوتی ہے بس اسٹائپینڈ لے کے. سو علم کی بنا پہ تو رزق نہیں ملتا. تو کیا ہنر کی بنا پہ رزق ملتا ہے؟ تو نہیں, بالکل بھی نہیں. ہنر کی بنا پہ رزق بھی نہیں ملتا. اس میں کی کروڑوں اربوں ایگزامپلز ہیں جو بڑے بڑے ہنرمند ہیں جو کہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. سو جیسے ابھی انہوں نے سافٹ ویئر کی بات کی, ایسے سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں, ایسی اسکل ہے ان کے پاس, مگر ایک بندے کا کوئی ایک سافٹ ویئر ہٹ ہو جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی جو انسانی سطح پہ سمجھ آئے کہ واٹس ایپ کیوں ہٹ ہوا ہے. یہ ہم واٹس ایپ پہ کریں سیشن, نہیں یہ زوم پہ کریں. یہ زوم کے اندر ایسی کیا بات ہے جو کہ جو اسٹریم یارڈ ہے اس میں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. بس جو چیز جہاں پہ بھی وائرل ہو گئی وہ بس پکڑی گئی. اب کیا زوم کے اندر تمام تر وہ کیپیبلٹی ہے جو کہ اسٹریم یارڈ میں ہے, تو ہاں دونوں ویسی ہیں, 99.9% سیم ہے, مگر زوم کا سی او زیادہ پیسے بنا رہا ہے. سو it's not based on any sort of skill nor knowledge. It is a totally different diagram جو کہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ مل جاتی ہے in access to whatever you need. جو بیسکس ہیں وہ تو اس ابھی تک کے سیشن میں انشاءاللہ سب کو ہوپ فلی کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ جو بیسکس ہیں. باقی رہی بات کمیونل لیول پہ, کنٹری کے لیول کے اوپر, دنیا کے لیول کے اوپر, وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے اندر چلی جائے گی بات ہے. وہ رسک کا ہی کنسیپٹ, مگر میں نہیں ابھی چاہ رہا اس شعبے میں ابھی جائیں. آج کے سیشن میں ہم انڈیویجول کے اوپر ہی رکھتے ہیں. سو نعمان آپ سے شروع کرتے ہیں. بالکل سوال ٹھیک ہے. السلام علیکم. اچھا, آپ کا جو پہلا جو آپ نے بیسیکلی نیریٹو دیا ہے, میں اسی کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ انسان کے اینڈ کے اوپر کوئی چیز, کوئی فارمولا یا کوئی ٹیکنیک یا ایفرٹ سے ریلیٹڈ معاملہ نہیں ہے, چاہے وہ 1% ہو چاہے وہ 50% ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی, اور آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے انٹلیکچوئل کور کو پکڑنا ہے. اگر ہم انٹلیکچوئل کور پکڑ لی تو جب وہ گورے نے پکڑی ہے تو وہ آگے گیا ہے, جب مسلمانوں نے پکڑی ہے تو وہ آگے گیا ہے. تو اس سے ایک امپریشن یہ آیا کہ کوئی فارمولا ایسا ہے جو ہم نے کرنا ہے جس کی شاید کی آؤٹ پٹ نکلے گی, جو کہ آپ نے. اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مولوی یا کوئی بندہ آ کے بات کرتا ہے تو وہ اس کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہمیں لے کر آتے ہیں کہ اس میں ایمان کی کیا انوالومنٹ ہے, یا اس میں توکل کی کیا امپورٹنس ہے, یا قرآن کے اندر جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کہ وہ کافروں کو کتنا دیتا ہے, مسلمانوں کو کتنا دیتا ہے, تو وہ اپنا سیمپل ڈیٹا لے کر آتے ہیں. مثلا مجھے کچھ لوگ ملے, وہ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پڑوس کے اندر کچھ لوگ تھے, انہوں نے 50 ملکوں کی فوج کو جا کے شکست دے دی, تو ان کے پاس تو کوئی اسکل یا ایفرٹ نہیں تھی, کوئی انٹلیکچوئل کور بھی جو ہمارے پاپولر معنوں میں نہیں تھی ایسی خاص. تو کیا چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب وہ اپنی اس فیلڈ کے اندر اتنا آگے چلے گئے؟ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی 2 سوال ہے. آخری جو سوال کا آخری حصہ مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آیا کہ آخری سوال دوبارہ جو ہے. دوسرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اس سارے معاملے میں رزق کی ڈسٹریبیوشن کے اندر جو ہمارے دینی معاملات ہیں, ایمان کس کا کتنا ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, کوئی بندہ اگر دینی فرنٹ کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے ذمہ اٹھا لیتا ہے. اس طرح کی باتیں ہمیں اکثر دینی لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں. وہ اپنا سیمپل ڈیٹا ہمارے پاس لے کر آتے ہیں کہ اس کو دیکھو. آپ کے پڑوس میں افغانستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے پسماندہ ہیں لیکن انہوں نے اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل فورسز کو ڈیفیٹ کیا ہے, تو وہ ایمان کی بیس پہ کیا ہے, تو اس کے اوپر محنت کرو. تو وہ یہ والے فیکٹرز بھی لے کر آتے ہیں بیچ میں. نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ایمان جو ہے نا, دیکھیں یہ رزق کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو افغانستان امریکہ کو فتح کر لیتا ہے یا بدر میں ہم نے فتح لے لی, یہ رزق کا معاملہ نہیں ہے. ایکچولی بہت ہی
two different categories of discussions हैं. For example, अफगानिस्तान ने अमेरिका को नहीं जीतने दिया, मगर अफगानिस्तान अभी भी गरीब तरीन मुल्कों में से है. उनका ना सिर्फ जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो फाइनेंशियली वीक है, बल्कि उनका इंडिविजुअल बहुत ही नीचे है पॉवर्टी की लाइन से, और जो बेसिक उनकी जो मतलब करेंसी की वैल्यू वो तो बिल्कुल वो तो मेजर भी नहीं की जा सकती, इतनी नीचे चली गई. सो उन्होंने अमेरिका को हराया इसलिए क्योंकि उनके पास ईमान ज्यादा था, बिल्कुल कोई शुबा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि वेपन तो नहीं थे, वरना तो नहीं हरा सकता. अगर वो हथियारों पे होता तो फिर तो गए थे. मगर क्या उसके बाद उनको रिस्क मिल गया? तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ. तो ये अलग डिस्कशन है जिसको मैं किसी और दिन जरूर करूंगा कि ईमान का क्या ताल्लुक है कि आपका जब वो भी आप, क्योंकि आप एक इट्स अ वेरी इट्स अ ग्रैंड्यूलर डिस्कशन, इसको मैक्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में किसी एक बंदे की वजह से तो अफगानिस्तान नहीं जीता. ठीक है, ज़ाहिर इट्स अ मैटर ऑफ हाउ द होल गवर्नेंस इज डन and what kind of belief system that you have. वो खाली अफगानिस्तान का एग्जांपल है. सोमालिया में हुआ, अब हजारों साल से छोटे मुल्क बड़े मुल्क को किस तरीके से छोटी आबादी बड़ी आबादी को कैसे रेजिस्ट कर गई, और यू नो देयर सो मेनी फैक्टर्स इन देयर. मगर इसमें कोई शक नहीं कि जब आप, क्योंकि ये रिस्क का नहीं, ये जिंदगी मौत का असल में ना मामला आता है कि कौन किसकी जिंदगी का जामिन है. ये किसी और दिन जाएगी बात, डिस्कशन किसी और सेशन में, कि आपके हाथ में हमारी जिंदगी मौत नहीं है, मरना होगा तो अल्लाह ताला मार देंगे. इस बेस के ऊपर दे एक्चुअली गो इनटू द फाइट. एंड ऑफ कोर्स सिंस द अमेरिकन आर्मी did not have that sort of belief system, इसलिए उनका 21% सुसाइड रेट बढ़ गया इन द अमेरिकन आर्मी which was deputed inside all of the international missions. तो हर 100 में से 21 बंदा तो पहले खुदकुशी करता था, बाद में 21% 9 बंदा, बाद में 21 बंदा और ऐड हो गया 100 में. So it's a big problem, क्योंकि they had a problem with the way they look at life in general, not just money. मतलब it's not a discussion on today's topic. मगर रही बात आपके पहले सवाल की, तो वो आप दोहराएं तो मैं उसको अलग से ट्रीट करूंगा. ये जो है ना कॉन्सेप्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ईमान ही होता है. मगर अब वो क्या होता है ईमान, ईमान की किस्में क्या हैं, इस केस के ऊपर कौन सा ईमान रखना चाहिए, ये आज का टॉपिक नहीं है, वरना ये बहुत लंबी डिस्कशन और बड़ी गहरी है और बड़ी जरूरी भी है. कि वो इस बात पे ईमान नहीं रखते थे कि हम जीत जाएंगे. वो उनका ईमान ये था कि हम हार भी गए तो खैर है, हम अल्लाह के अलावा किसी नाम के ऊपर गोली न चलाएं. ये होता है ईमान, जो बहरहाल किसी और दिन की डिस्कशन है. पहला सवाल अपना दोबारा से दोहराइए. नुमान काइंडली पहला सवाल जी, पहला सवाल मेरा ये था कि आपकी बात से एक इम्प्रेशन ये जा रहा था कि इंसान के हाथ में कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू वो हालांकि ये अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन फिर आपने साथ ये कहा कि जब आपने अपना एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया कि जब गोरे ने एक कुछ सर्टन काम किए, अपना दिमाग बड़े किए, इंटेलेक्चुअल कोर को पकड़ा, तो वो आगे निकल गए दौड़ के अंदर. जब मुसलमानों ने किया तो आगे दौड़ उसमें निकल गए. तो उससे बेसिकली हमें समझ कुछ इस तरह आ रही है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है, बेसिकली कोई ऐसा पैटर्न है जिसके ऊपर हम चलेंगे तो उससे हमारे पास ये काम होना शुरू हो जाएगा. वो सवाल ये है, उसका जवाब ये है कि देखें, इंडिविजुअल मैटर्स के अंदर कोई फार्मूला नहीं है, मगर इस तरीके का फार्मूला है कि मैं आज अपने बच्चे तैयार करता हूं ना कि भैया आप दिमाग खोलें और ऐसी, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, वa'iddu lahum mastata'tum, कि सब कुछ गैदर करो इनके खिलाफ, सब कुछ गैदर करोगे. तो उसका क्या मतलब था कि भैया आप ये ना सोचें कि आपने अल्लाह तवक्कल जाके मतलब निहत्ते होके आर्मी में एंटर होना है और जाके लड़ाई शुरू कर देनी है और काम खत्म. ऐसा तो कभी नहीं किया साहबा ने. साहबा से ज्यादा तो ईमान नहीं है ना हमारा. नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये काम नहीं किया. नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा तो ईमान नहीं है हमारा. तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने बच्चे को उसकी इंटेलेक्चुअल कोर की तरफ फोकस करवाऊंगा, उसको वो उलूम की तरफ फोकस करवाऊंगा कि जो हमारे एज अ कम्युनिटी, एज एन उम्मा, एज अ नेशन, वो एक ऐसी जस्ट लगाने के काबिल हो जाएगा कि वो भी फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे या बनाए या इजाद करे या डिस्कवर करे या एटलीस्ट उस तरफ तक वो दो कर रहा हो, रादर देन वो भी बिजनेस बना के कंपनी बनाए और बताए कि 2 मिलियन का टर्नओवर है, 10 मिलियन का टर्नओवर है. करते क्या हो जी, मैं वो
امریکہ کے ایک ڈاکٹر ہے وہاں کے, اس کی ٹرانسکرپشن ادھر کرتا ہوں, اس سے تو کچھ نہیں ہونا. سو جب تک ہم انٹلیکچوئل کور کو پبلسائز, سیلیبریٹ, فیسٹیو نہیں کریں گے, تب تک ہمارے بچے اس طرف نہیں جائیں گے. اور کیا وہ امیر ہو جائیں گے؟ بالکل بھی امیر نہیں ہوں گے, کوئی فارمولا نہیں. مگر ان کی اگلی نسلیں جو ہے نا, وہ ایز اے کمیونٹی سسٹیننس بھی انجوائے کریں گے, کیونکہ ایز اے سیکنڈری آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ سسٹیننس ہی ہے. لوگ پھر ہمارے تابع ہوں گے, ادھر آ کے انویسٹ. سلوی آپ کی آواز چلی گئی ہے. اسی کا بندہ سلوی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جائے گی بات اگر میں ابھی ٹھیک ہے. ہیلو, کٹ رہی تھی, آپ دیکھیں اپنے سگنلز کو دیکھیں, کہ مجھے آپ کی آواز بالکل چلی گئی تھی پیچھے. ابھی بھی کٹ رہی ہے. ابھی بھی کٹ رہی ہے. سلوی آئی تھنک یو ہیو ٹو ری جوائن. سلوی آئی تھنک یو ہیو ٹو ری جوائن, کیونکہ آواز بالکل ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. بات ہے رزق کی. دیکھیں سلوی آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی یا ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, بالکل بھی نہیں آ رہی. آپ ری جوائن کریں اور اپنے سگنلز پلیز دیکھیں. ابھی السلام علیکم, ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے, آپ شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بولیں. جی ہاں, تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ بات کی نا کہ گورا انٹلیکچوئل کور کو پکڑنے کی کوشش میں تھا اور اب کہیں جا کے ان کو اس کا پھل مل رہا ہے, تو جی ہاں یہ ایک کمیونٹی لیول پہ, نیشنل لیول, انٹرنیشنل آپ کی پھر لیول کے اوپر تو یہ فارمولا ہے. مگر سلوی آپ کے سگنلز کا ایشو ہے, یہ فارمولا نہیں, آپ کیونکہ اپنی جن جگہ لوگوں نے چینج کریں. جی آواز بہتر. سر ابھی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب کلیئر ہے, اب ہوپ فلی اب کلیئر ہوگی. جی پلیز. تو میں نعمان کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایز اے گلوبل فارمولا تو ہے ہمارے پاس کہ جب گورے نے یا مسلمانوں نے بھی جب اس لیگیسی کو اچیو کر لیا تھا کہ بھائی انٹلیکچولی ہمارے پاس ہے, فلسفہ ہمارے پاس ہے, تو لوگ اسی کے تابع آئے اور پھر وہاں پہ زیادہ لوگوں نے اپنا افراط و زر پورا کا پورا وہاں پہ لگایا. تو اس کے ایک نتیجے میں باقی کی آنے والی نسلوں نے اب کہیں جا کے ان کا ایفلوئنس کا وہ لیول دیکھا کہ اب وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لائیں. سو یہ مسلمانوں کے پاس بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری تھی, اب ان کے پاس ہے. مگر کیا وہ لوگ امیر تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا؟ تو بالکل بھی نہیں, ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں آیا تھا. It takes years and generations جب اس کا پھل آگے نکلتا ہے. سو جب آپ کسی بھی سائنٹسٹ کو دیکھیں جو میجر ایجادات آپ اس وقت استعمال بھی کر رہے ہیں نا, جو دنیا کو تابع کر چکی ہیں, اپنے اس لوہا منوا چکے ہیں, ان سائنٹسٹ کے نام ذرا پڑھیں, ان کی ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ان کی اور ان کی اگلی جنریشن نے کوئی انڈیویجول میٹر ان کے چینج نہیں ہوئے. اف اینی تھنگ چلے, لوگوں نے ان کی عزت بڑی کی, ظاہرہ عزت کے لیے تو سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہے. سو مگر ان لیگیسی کی وجہ سے باقی کے سارے لوگوں نے ان کے گرد جو ہے نا چکر لگایا کہ بھائی دس از واٹ وی وانٹ, دس از ہاؤ وی وانٹ our world to shape into. So چاہے وہ بجلی تھی, پتہ چلا وہ گورے نے ڈسکور کی اور وہاں سے وہ پورا کا پورا
انتظام جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئے, اپنی انڈسٹریز کو کہاں سے کہاں لے گئے, بجلی آ تو اسٹیم پہ چل رہی تھی دنیا. سو کیا بینجامن فرینکلن امیر ہو گیا تھا بجلی ڈسکور کرنے سے؟ تو بالکل بھی نہیں امیر ہوا تھا, وہ بیچارہ غریب ہی مرا. سو it's not a formula for an individual, it's a formula for a nation. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انٹلیکچوئل کور کو پکڑنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ مولوی جو ہے وہ بیکورڈ ہے اور وہ پروگریسو ہے. نو دے ناٹ پروگریسو. اف اینی تھنگ انہوں نے بھی وہ والا کور اس وقت چھوڑا ہوا ہے. اگر آپ اس وقت کی عمومی ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں تو وہ بھی کمرشلائز کیپٹلسٹک سوچ کے اوپر پوری طریقے سے آ چکے ہیں, وہ بھی اس لیگیسی کو چھوڑ چکے ہیں. اب وہ بھی اپنے ہیروز کو بدل چکے ہیں. ان کے وہ ہیروز وہ نہیں ہیں کہ جو نوبیل پرائز ونرز ہیں. عام امریکن کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ نوبیل پرائز ونر کون ہے. عام امریکن کو بھی یہ پتا ہے کہ بل گیٹس اور جیک ما کون ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اب انہوں نے اپنے ہیروز چینج کر لیے ہوئے ہیں. سو دے آر گوئنگ یو نو towards their own devastation as well. جو ہم نے کی تھی of course, جو وہ بھی وہی کر رہے ہیں. شیطان تو پھر ہر ایک پہ آتا ہے نا. So understand how big of a problem it will be if we don't detach the individual matters with the global matters. Global matters الگ ہیں, individual matters الگ ہیں. یہ رسک کی بات کر رہا ہوں. So I hope Naman you understand where my differential was. So حسن جی آپ کا کوشچن ہے. ارسلان سوری ارسلان تنویر کا کوشچن ہے. ارسلان تنویر پلیز. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ساحل, میں نے سلام, مجھے تو نہیں آ رہی آپ کی آواز, کیا پتا وکاس آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. صرف سلام کی آواز آئی تھی, اس کے بعد نہیں آ رہی. ارسلان تو کام لگتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے جی. آپ کا سوال نہیں آیا, پھر سے کریں پلیز. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ابھی ہمارے نارمل روٹین میں جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے یہ کہ 9 to 6 وہ جاب کرتے ہیں, اس کے بعد فیملی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. 9 to 6 میں کسی کو جو ہے نا انکریمنٹ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, کسی کو کم لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب میں ایک کوشچن ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی میرا زیادہ انکریمنٹ کیوں نہیں لگا؟ ٹھیک ہے, میں نے کام بھی کیا تھا, میں نے دن رات لگایا تھا, یا میں نے کافی کام کیا. ایک تو اس کے اوپر کوشچن آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے بہت محنت کی ہے, اور اگر وہ اس وقت نہیں کرتا, چلے اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاب کرتا ہوں ادھر مجھے نہیں مل رہا, تو اس کا پھر وہ فیملی کو پھر ٹائم چھوڑ کے وہ بعد میں 6 بجے کے بعد دوبارہ کام کرنا شروع کرتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ میری فیملی کی جو چیزیں وہ پوری ہو سکیں. یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ جب اب آپ کا جو ہمارا کلچر ہے, کلچر میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی آپ کی سیلری ہو, اس میں جب آپ کی فیملی کے فنکشنز ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے یا بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر کئی بار بہت زیادہ اماؤنٹ لگ رہی ہوتی ہے, پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان جو ہے نا کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا زیادہ کماؤں کہ اس سے جو ہے نا وہ ساری نیسیسٹیز جو فیوچر میں آنے والی ہیں وہ پوری ہو سکے, بچوں سے ریلیٹڈ, فیملی سے ریلیٹڈ. اس بارے میں جو ہے نا سب سے زیادہ کنفیوژن رہتی ہے. سم ٹائمز صحیح ہو جاتے ہیں, سمجھ آتی ہے, اچھا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کر دیں گے. مگر پھر انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہوگا, اور سم ٹائم کئی بار اس طرح کی آ بھی جاتی ہے. تو اس وقت کس طریقے سے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کو فور کاسٹ کرنا چاہیے کہ اتنے پیسے اکٹھے کر لیں, کم از کم جو منیمم چیزیں ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. اب منیمم ضروریات سمجھ نہیں آتی کہ ایجوکیشن کے انلمیٹڈ ہو گیا ہے, کہیں پہ 5 لاکھ کی بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے ماسٹرز, کہیں پہ 50 لاکھ کا بھی ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے گیج کیا جا سکتا ہے؟ اصلان پہلے تو یہ جو ہے نا معاملہ, یہ رسک کا نہیں ہے, یہ ہے سٹینڈرڈز کا. ٹھیک ہے, جو سٹینڈرڈز ہیں نا, سٹینڈرڈز یہ ہوتے ہیں انسانی زندگی کے گزارنے کی جو بیسک, یا بیسک کیا آپ تو بہت ایڈوانس لیول کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں. قارون نے بھی اتنے اربوں دینار کے بعد وہ یاشینی کی تھی, وہ اے سی میں نہیں سوتا تھا, وہ بھی گرمی میں ہی سوتا تھا. تو ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ اب ہم کسی اور دن اس کے اوپر میں بات کروں گا. ویسے آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دوں کہ انسان ہمیشہ سٹینڈرڈز کو کمپیئر کرتا ہے, اور یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ تمام تر نوکری پیشہ کیا بزنس مین بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ میرا اس کے مقابلے میں کیا ہو گیا, اس کو انکریمنٹ زیادہ لگ گیا, مجھے کم لگ گیا. دیکھیں بیسکلی تو ایک
इंक्रीमेंट जब जॉब पे लगता है ना, तो वो एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को बताता है कि ये तुमने इतना काम किया था, उसकी बिना के ऊपर इस लेवल की तुम्हारी अचीवमेंट थी, तो हम तुम्हें इस वजह से कंपनी नवाजना चाहती है कि तुम्हें 20% इंक्रीमेंट दे देते हैं तुम्हारी सैलरी का, और बाकी लोगों से कहते हैं कि यार तुम्हें कम और उससे भी कम, इस तरह करते करते। सो ये तो फुली ह्यूमन डिपेंडेंट, ह्यूमन मैट्रिक्स के अंदर ये मामला आता है कि कई दफा 2 नंबरी करते हैं, अपनी मर्जी के बंदों को नहीं देते, कई दफा अदल कर रहे होते हैं, तो लोग अपने काम पे बायस्ड होते हैं, तो कहते हैं मुझे बड़ा बुरा किया उस बंदे ने, जुल्म किया मेरे साथ, हालांकि उसने फेयर ट्रीटमेंट भी की होती है। सो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ कंपैरिजन। इसको एक साइंटिस्ट ने बड़ा खूबसूरत तरीके से, साइकोलॉजिस्ट ने, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है व्रूम, ये यूरोपियन था, आई थिंक युगोस्लाव का था। उसने इसको कंपैरिजन कोशेंट में बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया, और जब आप वो पढ़ेंगे ना, व्रूम्स कोशेंट कहते हैं, वी के नाम से ही उसको मेजर किया जाता है कि एक बंदे ने एक्स आउटपुट इनपुट की है और उसको वाई आउटपुट मिली है, मगर उसी के साथ एक और बंदे ने लेस देन एक्स आउटपुट की थी और उसको भी वाई आउटपुट मिली, तो मुझे वाई आउटपुट जो है ना, वो मुझे कम लगना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा खूबसूरत साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये, बड़ा, और ये अप्लाई भी होता है, और ये इस्लाम भी इसी तरीके से इसको देखता है। इसलिए मैं रूम क्वेश्चंस को बहुत इस्तेमाल करता हूँ इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि दूसरों के मामलात से बेनियाज हो जाओ। दूसरों के साथ जो भी अल्लाह ने मामला रखा है पैसों का, वो तुम्हारा कोई काम नहीं है उससे। इतना खूबसूरत असूल है ये, और ये डीपर फिलॉसफी का असूल है कि हम जब तक लोगों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, तब तक हमारे साइकोलॉजी जो है ना, वो नेगेटिव रहेगी। और अगर करना ही है, नबी अलैहि सलाम ने कहा कंपेयर, तो अपने से नीचे वाले को देख के शुक्रगुजारी किया करो, और अगर ऊपर वालों को देखना ही है तुमने, तो सिर्फ उसको देखो कि जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर। अदरवाइज इफ यू कंपेयर कि उसकी आउटपुट कितनी मिल रही है उसको, और मैंने ज्यादा काम किया था, मुझे कम आउटपुट मिल रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल। अब रही बात आपके सवाल के दूसरे हिस्से की, कि अगर आपका गुजारा लेट्स जैसे 1 लाख रुपए में होता है, और वो कैसे होता है गुजारा, कि आपका बेसिक जो महंगाई का जो मामला है, उसकी बिना के ऊपर आपकी जो नॉन नफके के मामलात हैं, बेसिक जो है, और हाइजीन के मामलात हैं, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, वही इतने में हो रहे हैं, तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन कि आप उससे ऊपर की बातों के ऊपर आप नाउज बिल्ला ये बात कर रहे हो कि अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क कम किया हुआ है। ये नाशुक्री नहीं है, ये तागूत है कि अल्लाह ताला ने आपके इंतजाम ठीक रखे हुए, और आप कह रहे हो अल्लाह ताला ने मेरे पे तंगी की हुई है। ठीक है, ये नाशुक्री तो बहुत छोटा सा लेवल होता है। जब अल्लाह ताला ने ये सारे मामलात आपके सेहत के, आपके बेसिक सैनिटेशन हाइजीन के लिए आपको प्रोविजंस दे रहे हैं अल्लाह ताला, और याद रखिएगा, चाहे वो इंसानों के थ्रू मिले, चाहे वो हवा से मिले, मिलनी सिर्फ अल्लाह के थ्रू ही है। ये बेसिक इस्लाम है। इस बारे में कोई शक में ना रहे कि मैं नाउज बिल्ला, ये तो नहीं आपने मतलब लेना कि इंसानों के थ्रू रिस्क लेना है तो हम इंसानों को भी खुश करें। नो नो, इंसानों के थ्रू रिस्क अगर आपका आ रहा है, जो कि हम सबका आता है, तो उसका मतलब ये कि उस इंसान का जिम्मा अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन उसको कटहरे में खड़ा करेंगे, कि जो मेरे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी को ट्रेनिंग दी और उसने कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पैसे दिए उस बात के, तो वो इंसानों के थ्रू आया ना। सो अगर वो नहीं देती मुझे पैसे, तो ये उसका और अल्लाह ताला का डायरेक्ट मामला हो गया है कि उसने नाइंसाफी की, उसने बदअहदी की, और उसने जुल्म किया। सो ये मत सोचेंगे अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा तो इंसान मुझे रिस्क दे रहे, नहीं, ये दे अल्लाह ही रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। सो अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए तक एक फीस है, एक स्कूल पाकिस्तान में ही है जो 50 लाख रुपए भी लेता है भाई, ठीक है, सो वो कोर्स क्या क्या कराते हैं वो छोड़े, और उसको तो छोड़े दूर की, बीकन हाउस का भी एक प्रोजेक्ट स्कूल जो है वो 15 लाख रुपए लेता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ पे आपने उन स्टैंडर्ड्स को, बेसिक लग्जरीज को नेसेसिटी समझ लिया। ये एक साइकोलॉजिकल वीकनेस है हमारी और कुछ भी नहीं। अगर दुनिया को देखने का, इसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं ना, वर्ल्ड व्यू हमारा वीक होगा तो हम हर किस्म के कंपैरिजन में फंसेंगे। हमें अगर बेसिक फलसफा क्लियर नहीं होगा तो हर बंदा हमें अपने खूंटे में बांध के हम अपने की चक्कर लगवा देगा। सो this is why most schools are making a lot of money, because shallow thinking people do not think deep enough
and they fall prey to any and every commercial gimmick that all companies have to offer, be it Amazon, be it Beacon House, be it any school, be it any college, be it any university, be it any commercially based इंस्टीट्यूट जो कि इल्म के नाम के ऊपर या लग्जरी के नाम पे या कंफर्ट या कन्वीनियंस के नाम के ऊपर हमें अपने झांसे में जो है वो ले आता है, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का हमारा जो निज़ाम है ना रिस्क का, वो वीक हो गया. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी भी लेवल के ऊपर सेहत, वक्त और फुर्सत दी हुई है और बेसिक आपके मामलात दुरुस्त हुए में, तो उसके बाद आपने किसी और चीज के ऊपर ये इंडेक्सिंग नहीं शुरू कर देनी कि उसके ज्यादा मिल गए, मुझे कम मिल गए. उसका अपना मामला है, आपका अपना. आपके सगे जुड़मा भाई का भी, आइडेंटिकल ट्विन का भी अल्लाह से अलग सेपरेट मामला है और आपका अपना मामला है. डू नॉट एवर पुट इनटू अ कंपैरिजन एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन. रही बात 5 लाख वाले स्कूल की, so it is something that you really need to reconsider of how you are actually evaluating the kind of requirements your child has. मैं तो अभी वैसे बता रहा हूँ आपको, मैंने तो आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जो कि ऑर्गेनिकली एक बच्चे को पढ़ा रहा हो. ऑर्गेनिकली तो पढ़ाने का मतलब ही कुछ और होता है और एजुकेशन सिस्टम का मतलब ही कुछ और होता है. तो 1 रुपया भी खर्च करना जो है ना, वो मेरे ख्याल से ना सिर्फ बेवकूफ़ी बल्कि असराफ में आ जाता है. 5 लाख तो छोड़े. सो बहरहाल मैं आपको इस वक्त बच्चे कैसे ट्रेन कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग, उसका सेशन नहीं कर रहा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ जहर की शीशियां बिक रही और मैं कोई यार वो बंदा बड़ी शीशी ले गया, मुझे छोटी दी अल्लाह ताला, मैंने ऐसा क्या किया था. तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं मतलब गलत चीज़ों के अंदर कंपैरिजन में भी अपनी कमी के ऊपर नाशुक्री कर रहा हूँ. सो it's I hope this is, and Aslan and you have gotten into dialogue with me many times, so I hope you understand how I'm putting a lot of things into context here as well. So अच्छा हसन आपका क्या? साहिल भाई मेरे ख्याल से चैट से ले लेते हैं, चैट पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं. एनी धावन जो है इनका एक क्वेश्चन है, I read somewhere that some people become rich or poor or successful etc. That's because they are attracting that very thing in their lives. It's law of attraction. What is this? Many Muslims too believe in it. What's your perspective Yes. with respect to this? Einstein and many That's true. scientists too used to do this, and they somehow found a formula. Well, I'm a revert and new to all this. Kindly explain in layman terms. अच्छा, ये चैट मुझे नजर नहीं आती, शायद आपको नजर आती है. आई थिंक मैं होस्ट नहीं हूँ शायद इसलिए. आप नहीं सबको नजर आती है, आप भी देख सकते हो, आपको चैट पे क्लिक करना होगा मोबाइल से. Well, I understand her question. I hope she can understand Urdu और सही तरीके से उर्दू आपको समझ आ रही हो. Otherwise, I can explain detail in English के जो. Annie, you can जी. ask if आप English में चाहती हैं आंसर या उर्दू में. I hope you can write in the chat box or English. She's Annie. She's saying please answer in English. Okay, so the real problem is that most Muslims have started to succumb to the new terminology of this law of attraction thing, and somehow I see a lot of Muslims speaking about this. And I even attended a session where they were trying to explain it through Islamic precedents. And this is such a weird phenomenon. Islam is literally against the law of attraction. Literally. If anything, we are all attracted towards the most precious or glittering things in the planet. But what the law of attraction actually says is that whatever you actually want is going to actually start to revolve around you. Somehow it's going to find its way towards you. That's not how it works. Literally, actually, if you look at most of the planet, we see manifestation of the exact opposite phenomena happening. So Islam has nothing to do with this law of attraction. This is just garbage. Now, what it how can I actually read the chat? The technique बताएंगे? How do you go through this? आप मोर पे क्लिक आपको मेरी आवाज आ करेंगे. रही है? जी जी, आप मोर पे क्लिक करेंगे और उस पे आपको ना चैट पे जाना होगा. सर मेरे सामने तो बड़ी विंडोज हैं participants की. बहरहाल, so maybe I don't know how to work this thing around. See, so the question is law of. मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं आपको, अगर आप कहते हैं. शुरू वाला पार्ट पढ़िएगा प्लीज, शुरू वाला पार्ट बस. शुरू में I read somewhere that some people become rich or poor or some successful etc. That's because they are attracting that very thing in their lives. It's Oh, law I of get it. attraction. Yeah.
Yeah. So yeah. Okay, that's basically the gist of the whole question. So no, that's not how it works. There is absolutely no philosophy behind this. So I'm just going to keep it simple for you. This is a very un-Islamic, non-Islamic, anti-Islamic belief system that has actually come into fashion now. There's nothing like that. Whatever you in a lot of ways, I know where they're coming from, and their intent is right. They want people to start doing good things so that good things start to happen to them. But even that doesn't really work. A lot of bad things happen to great people, and so money has absolutely no bearing in this law of attraction anyway. And even they tell their followers the same, that they're talking about spirituality most of the time. However, let's just keep it simple. It's not at all an Islamic philosophy. अगला क्वेश्चन लीजिए. Yeah, Agla Hassan, please, can you unmute your mic and ask the question? So now I can Hello? see the chat. Ji. Yeah, so my question goes back to when you mentioned Nobel Peace Prize winners. तो No, आपने not कहा Peace कि Prize. most No, of not Peace Prize. yeah, Not Nobel Peace Prize. Nobel Prize. Yeah. My mistake. So Nobel Yeah. Prize winners. So most of them are not rich, but rather poor. लेकिन ये conflict नहीं है लुइसियाना एक्सपेरिमेंट के साथ कि जहाँ पे normally जो households हैं poor, वहाँ पे their upbringing is in a way that their brain size is already shrinked. तो मतलब Yeah. इसका मतलब तो ये है कि एक्सेप्शन से भी एक्सेप्शन निकल के आ रहे हैं नोबेल प्राइज विनर, तो ये तो उल्टा Oh होना no. चाहिए. Actually, नहीं, exception no. Since most people don't know what Louisiana experiment is, तो वैसे बता दें कि गुरुबा के जो बच्चे होते हैं उनके brain development इतनी अच्छी नहीं होती. So that's what Hassan is referring to. So what Nobel Prize जो होता है ना, basically it is one in, let's just say, 2 million people होता है in the community. हम सिर्फ Caucasian को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, दुनिया से तो ज़्यादा बिलियन में निकलेगा ना factor. So Nobel Prize वाकई exception to the power of exception ही होगा ना. Of course Nobel Prize is not just given to anybody. वो कोई random shuffle तो होती भी नहीं. So उसकी जो qualification criteria वो बहुत ही strict है. So जो accreditation body होती है, जो baseline पे nomination की जो body होती है, वो इतने ज्यादा लोगों को nominate करती है, उसके बाद इतना छोटा filter होता रहता है, उसके बाद कहीं जाके final आपको declaration मिलती है. और जो फाइनल विनर होता है वो भी कोई लकी ड्रॉ के थ्रू नहीं निकलता. इट्स कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है. सो लुइसियाना एक्सपेरिमेंट जनरली ये कहता है कि अगर घर के अंदर माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर विजिबल होना शुरू हो गए, तो बच्चों के अंदर कोर्टिसोल ट्रिगर होगा. मगर अगर माँ बाप बताते ही नहीं है बच्चों को कि घर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और उनको दे आर not getting the kids involved into the bigger problems, then kids generally don't know, and since they don't know, they don't care. So गरीब होना जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग छोटा होगा. कॉन्फ्लिक्ट का इंटरफेस होना जरूरी है कि आपका दिमाग छोटा हो जाएगा. ठीक है. So understand the basis of Louisiana experiment. It's not the lack of money, it's the access of problems that parents actually put in front of the children, especially the domestic disturbance that happens between the spouse, the parents. So it's not a normal thing कि गरीब का बच्चा जो है वो नोबेल प्राइज ले रहा है. It's pretty normal if you look at the fact कि वो इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता था, असल में इसलिए गरीब हो गया. याद रखिएगा, अगर वो पैसों के लिए काम करता होता तो वो बहुत पहले से अपने किसी प्रोफेसरशिप में जाता या फिर कमर्शलाइज करता अपने आप को ज्यादा से ज्यादा और कम वक्त देता अपने उस काम में. तो वो टेक्निकली बाय चॉइस गरीब होते हैं लोग. ओके, इट्स नॉट कि वो बिल्कुल ही फारिग होते हैं. दे आर प्रीटी कॉम्पिटेंट एंड एक्चुअली द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफ ऑल पीपल आर नोबेल प्राइज विनर्स. तो बाय चॉइस अपने ऊपर ये सारा काम, अपना सारा का सारा वक्त ही उस एक मशीन को दे देते हैं, या उस एक एक्सपेरिमेंट को दे देते हैं, या उस किताब को दे देते हैं, या उस फॉर्मूले को दे देते हैं, या उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं.
So understand, it's not a classical definition of the lower socioeconomic group that we can just put these people into. I hope that gives you a perspective of where I'm coming from. جی Yeah, I got that. اچھا نیکسٹ ارسلان علی، میرے خیال سے آپ نے چیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ اگر اس کو آڈیو میں پوچھنا چاہتے ہیں تو یو کین آسک ان آڈیو. یا ارسلان علی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ایک چیٹ پہ کوشچن تھا مجھ سے، وہ چیٹ دوبارہ سے وہ باکس گم ہو گیا، وہ پڑھ دیجیے آپ. میرے خیال سے وہ ارسلان علی کا ہی ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. کافی لمبا کوشچن ہے. بیسکلی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یو کے میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ آئی ایم ناٹ فائنینشلی اسٹرانگ, no one to support me, but I don't like staying there anymore. Family needs بھی ہیں. کیا میرا سب کچھ چھوڑ کر آ جانا توکل ہے یا لیک آف پلاننگ؟ کچھ لوگوں کی فائنینشیل ایکسپیکٹیشن بھی ہے مجھ سے. یہ اسی وسیم احمد نے بھی کہا کہ سیم اچھا جی میں نے سمجھ گیا. دیکھیے ارسلان، کوائٹ فرینکلی اسلام پہ چل رہا ہے تو پھر پاکستان کیا کرنے آنا آپ نے. So the real question is not about Pakistan or England when it comes down to living on Islam. Pakistan is where is the difference between you trying to کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایسا جو اسلام کہتا ہے اور انگلینڈ میں نہیں پورا ہو رہا اور آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں پورا کر سکتے ہیں وہ آگے. پاکستان is not a you know the answer to what you're looking for. If you think کہ آپ اسلامک لائف گزارنا چاہتے ہیں تو میں پاکستان آ جاؤں. There are 50 million people Muslims living in India. They're very, very, actually, if anything, I've found way more Islamic, element in them than a lot of Pakistani Muslims that I know. So there's no geographical placement that you can actually, of course, I'm not trying to tell you to go to Monaco and start, looking for a job in a casino or somewhere, but still, there is, this shouldn't be like a criteria کہ پاکستان آؤں گا تب ہی اسلام پہ لائف گزرے گی. دیکھ لیجیے جہاں پہ آپ کا انتظام جو ہے نا وہ آپ کی مہارت اسکل جو آپ کی چل رہی ہے جو اسی وجہ سے وہ آپ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ اگر آپ کو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں آ کے. وہی میں نے آپ سے کہا نا جو آپ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے وہ تو آپ کریں نا. باقی جو پیسے جتنے آنے ہیں وہ تو آنے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا نا کہ مال تو جتنا بھی آنا تھا پہلے سے ہی آنا تھا. اب وہ انسان نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا, اس بیچارے کی لا علمی تھی, اس نے بس اللہ کی نہیں مانی اور حرام طریقے سے وہی فگر لے کے مرا جو فگر اس کی پہلے سے ڈاکیومنٹ تھی. سو وہ معاملہ رہے گا آپ کا جو جہاں پہ وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے. ایک ریشنل ڈیسیژن یہ ہوتا ہے چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا رزق کتنا لکھا ہوا ہے تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں ریشنلی کیا اس کو ریکنسائل کروں کہ میں یہاں پہ زیادہ بنا سکتا ہوں کہ جو کہ پیچھے بھیج سکوں یا پھر وہاں جا کے بھی اتنے بنا سکتا ہوں تو پھر اتنی دور کیوں رہ رہا ہوں. سو اسلام کا تعلق اس پاکستان انگلینڈ سے نہیں ہے. مسلمان ہی ہے جہاں پہ بھی رہتا ہو. تو اگر جو معاملات آپ کے پاکستان میں بھی اسی طریقے کے ہیں تو آپ پاکستان میں آگے کر لیجئے. اسے ٹوٹلی دیکھیں دو الگ الگ سوال ہے اس میں. فائنینشلی میں یہاں پہ آؤں پاکستان بہتر آپشن ہے کہ نہیں اس کا تو فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں. اسلامکلی پاکستان میں آ کے بہتر ہو جاؤں گا. So quite frankly, there are so many things that Muslims cannot do in Pakistan and they can do in England. And there are so many things that Muslims can do in Pakistan which they cannot do in England. So it's a pros and cons of both. تو وہ دیکھ لیجیے آپ. پاکستان اگر اسلام کا اتنی بڑا ہیون ہوتا تو سارے دنیا کے مومنین ادھر آ چکے ہوتے. پوری دنیا ترس رہی ہے کہ کاش اسلام کا کوئی نظام ہو, کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو if anything انگلینڈ میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی نظام پہ ہے جو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو. I'm sure we all know that by now. تو اگلا سوال. نیکسٹ کوسچن ہے الوینا کا. السلام علیکم. I am 18 years old and facing this type of questions like کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا انسان کا قصور نہیں ہے لیکن غریب مرنا انسان کا قصور ہے. Answer to these type of questions please. کچھ لوگ نہیں, کس نے پوچھا سوال؟ حسن نے؟ الوینا سوری الوینا نے. الوینا کچھ لوگ نہیں کہتے یہ پوری دنیا کا فلسفہ ہے, یہ آپ کے ابو کا میرے ابو کا سب کا فلسفہ ہے. پوری دنیا اسی فلسفے پہ زندہ ہے
کہ پیدا جیسے بھی ہو مرنا امیر ہی ہے ہم نے, اس کو ہی کیپٹلزم کہتے ہیں. تو کیپٹلسٹک انفلوئنس ہم سب کے اوپر ہے, اس لیے تو ہم زیادتی کی کوشش کرتے, زیادتی مطلب ایکسیس کی کوشش کرتے. تو اسی پہ تو پہلا سوال تھا الہاکم التکاثر. تو جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ غریب پیدا ہونا مسئلہ نہیں ہے, غریب مرنا جو ہے نا وہ کوئی قصور ہے, تو اس کو سنائیں پھر کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ امیر مریں گے. اللہ نے کہا یہ وہ بندہ ہے کہ جو پیسے گنتا رہتا ہے, جمع کرتا رہتا ہے. کہ اس کو کیا کہا اللہ نے, وعید سناؤ, اس کو دوزخ کی وعید سناؤ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ پیسے اکٹھے کریں. کیپٹلزم پیسے اکٹھے کرنے کا ہے. اسلام اینٹی سیونگ اکاؤنٹ ریلیجن ہے, یاد رکھیے گا. یہ سیونگ اکاؤنٹ والا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. آپ نے اتنا رکھ لیا کہ ہاں کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی تو انشاءاللہ بینک میں پیسے پڑیں گے, کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے اس شخص پہ. میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا کہ جس نے وہ گھر بنایا جس میں اس نے رہنا ہی نہیں تھا, مطلب دوسرا گھر بنا لیا. سوچے ذرا, وہ والا گھر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا ہمیں. ٹھیک ہے, مفہوم لعنت کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, ویسے حدیث میں ممانعت ہے کہ وہ گھر بنایا تم نے جس میں رہنا ہی نہیں تھا تم نے. یہ کون سا کام ہے جو کہ اسلام نے سکھایا تمہیں. تو مگر ہمیں 4 گھر, 5 ولاز, پھر آؤٹ ہاؤس, پھر مری میں ایک گھر, پھر شملہ میں ایک گھر, پھر کیرلا میں ایک اپارٹمنٹ, سو آن سو فورتھ. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امیر مرنا ہے. امیر کون مرتا ہے ذرا بتائیں, امیر کون مرتا ہے؟ جس کا بینک بیلنس ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے نا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ تو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ اکٹھا مت کرو, مرنے سے پہلے زندگی کے اندر خرچ کرو اپنے صحت کے اوپر, لوگوں کی صحت کے اوپر, لوگوں کے معاملات کو دیکھو. دنیا میں 2 ہی فلسفے یاد رکھیے گا المینا. ایک فلسفہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں, اور ایک فلسفہ کہتا ہے دنیا میں آپ اپنے لیے آئے ہیں. بس اسلام وہ دوسرے والے فلسفے کو بیک کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے آئے دنیا میں. بھائی اللہ تعالیٰ نے باقی کے انسانوں کے اندر بھیجا ہے, تمہیں اکیلے پلانٹ پہ نہیں, کسی مارس پہ نہیں پیدا کیا. سو جب لوگوں کے اندر پیدا کیا تو لوگوں کے سامنے آپ کو اتنے سارے معاملات نظر آتے ہیں جو ان کو ضرورت ہے, جو آپ کے پاس ہے کسی کی ضرورت میں آتا ہے دے دیں اس کو. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں کیا کہا کہ یہ برتنے کی چیزیں بھی عاریتن نہیں دیتے, مطلب بورو بھی نہیں کرنے دیتے یہ لوگ کہ یار تھوڑی دیر کے لیے اس کو چاہیے وہ دے دو. مطلب یہ اس لیول کی اللہ تعالیٰ اینٹی کیپٹلسٹک کتاب اللہ نے لکھی ہے, اتنی زبردست اینٹی کیپٹلسٹک کتاب ہماری ہے. سو وہ جو بدبخت یہ سکھاتا ہے نا ہمیں کہ if you are born poor it's not your mistake, but if you die poor then you're stupid and that's your mistake, تو اس بندے کو اسلام تو پہنچے ہی نہیں. مطلب اسلام چھوڑیں, اس کو تو کوئی اور فلاسفر بھی نہیں پہنچا, اس کو صرف اور صرف وکٹورین فلاسفی پہنچی ہے. سو by the way Dutch philosophy تھی, capitalism is not Victorian, وہ تو وکٹورین ہے, ویسے اس کے 4 چاند لگے ہیں. So this is not how you should think about sustenance and your basic philosophy of life. جی سر, I hope that answers the question. اگلا question لے لیجیے if there is any. جی طلحہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, کائنڈلی طلحہ پلیز آپ اپنا کوسچن پوچھ سکتے ہیں. آن میوٹ. جی السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طلحہ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ساحل بھائی, میں ایک حدیث کوٹ کروں گا اور ایک ورس کوٹ کروں گا, تو پلیز آپ اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا. حدیث یہ ہے کہ there is no envy but in 2 cases. A man whom Allah has given wealth and he spends it rightly, and a man whom Allah has given wisdom and he judges and teaches with it. اور verse سورہ نور کی 32nd ہے کہ and marry the unmarried among you and the righteous among your male slaves and female slaves. If they should be poor, Allah will enrich them from his bounty. Thank you. پہلے تو حدیث بتا دوں کہ حدیث تو بہت آسان سی ہے کہ کمپیرزن, یہ جو ارسلان کا بھی سوال تھا نا اس کے جواب میں نہیں بتا رہا نا, کمپیرزن کرنا ہی ہے نا. تو آپ مال سے ہم کمپیرزن تو کریں گے, شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے کہ یار اس کے پاس زیادہ میرے پاس کم ہے, تو یہ تو اینٹی اسلامک فلسفی. مگر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ ایک بندے کے پاس مال ہے تو اس پہ رشک نہ کرو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کری جا رہا ہے.
تو وہ پیسے پہ رشک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ وہ ثواب کو اس کے پاس ایک آپشن آئی تھی, ایک ریسورس آئی تھی, اور اس نے اس سے ثواب کنورٹ کر لیے گناہ کنورٹ کرنے کی بجائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کو جنت میں ڈالا ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو مال ملا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, تو جس بندے کو صرف 10 روپے ملے اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے, اور ایک بندے کو $1 بلین ملے اور اس نے $2 ملین اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے, تو ہم سب کو پتا ہے, کامن سینس ہے کہ کس کا درجہ زیادہ ہے. وہ زیادہ 10 روپے والے کا زیادہ ہے, اس کے پاس جتنا تھا اس نے سارا دے دیا. ٹھیک ہے, سو یہ کامن سینس ہے. یہ اور حدیث ہے نا, میں دوسری حدیث سنائی ہے کہ ویٹ ہوگا, کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں پتا ہے نا, قیامت والے دن تو ویٹ ہوگا. اب ایک بندے نے $1 بلین کی چیریٹی کی ہے, اس کے پاس $100 بلین تھے. ایک بندے نے بیچارہ, وہ ابوبکر صدیق والی مثال نا, پورا گھر اٹھا کے دے دیا اللہ کو. ٹھیک ہے, جتنے تھا اتنا ہی دے دیا, جس کے پاس تھوڑا تھا اس نے تھوڑا دے دیا. سو we need to know what is the value of the whole process of giving. The process of giving depends on what are you sacrificing. If you're not sacrificing anything, میں نے اپنے استاد ہے نا, میرے عربی استاد تھے, ان سے میں نے کہا کہ صدقہ جو ہے نا, صدقہ یہ کتنا کرنا چاہیے. اب غور سے سنیے گا, میرے استاد تھے عربی, ان کو پاکستانی فلسفی کا پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے بڑا فی البدیہہ جواب دیا. تو انہوں نے کہا کیونکہ پاکستانی علماء صدقہ کی نا ایک خاص لمٹ اور وہ ایک کوانٹٹی بتا چکے, تو وہ جورڈینین تھے. I asked him how much sadaqah can I should be giving, na? And he said there's a very simple way of giving sadaqah. And I was like, how much is the minimum? He said the minimum is as soon as it starts to hurt. As soon as it starts to hurt, وہ آپ کا minimum ہے. یہ 100 روپے زکوٰۃ میں دے دینا, یا صدقے میں کسی کو فقیر کو 500 روپے پکڑا دیے, 10 روپے پکڑا دیے, 50 روپے, یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. صدقہ وہ ہے کہ جو دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے, وہ اماؤنٹ آپ کی صدقے میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے. اب یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو سوچتے, جو نہیں سوچتے ان کے نعوذ باللہ ایسا کوئی فتویٰ تھوڑی ہے, انہوں نے فتویٰ تھوڑی, صدقے میں تو کوئی فتویٰ ہے بھی نہیں نا کہ صدقہ دینا ہی دینا ہے. صدقہ تو اتنا سا ہے کہ کھجور کی ایک کھجور بھی دے دی ہے تو آپ نے وہ بھی دے دی, وہ بھی ہے, مگر کتنا دینا چاہیے یہ سوال ہے. کہ جتنے میں تکلیف ہو جائے, شروع ہو جائے. کس پہ تکلیف ہوتی ہے؟ اب کسی بندے کو 100 روپے پہ تکلیف ہوتی ہے, کسی کو 1 لاکھ پہ بھی نہیں ہوتی. سو انڈرسٹینڈ how the philosophies tuned in to our chemistry. So جب ایک حدیث آپ کو میں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جنت کی آبادی غربا سے بھری ہوئی ہے اور دوزخ کی آبادی عمراء سے بھری ہوئی ہے. خود سوچتے کہ رزق ہم نے کیا ویلیو رکھی ہوئی ہے اور اللہ نے کیا ویلیو رکھی ہوئی ہے, کس چیز کو ہمیں رزق بنا لیا, کس چیز کو اللہ رزق کہہ رہے. تو جنت میں زیادہ تر غریبوں نے, یہ گارنٹیڈ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے آئیے, جنت میں زیادہ تر غریب ہے اور دوزخ میں زیادہ تر امیر ہے. تو آپ خود سوچ لیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اللہ نے کیا دنیا بنائی تھی. دوسری بات میری استاد ہی کی میں آپ کو ایک کوٹیشن سناؤں, اور انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے اسلامک فلسفی کو سکم کیا. ہی سیڈ کہ جب اللہ تعالیٰ, اور یہ واضح آیت کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم اور آیت کے فلسفے سے بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے جس طریقے سے سمجھایا ہمیں, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں نا, جب کسی کو آسانی دینا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. فار ایگزامپل میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کر دی, اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ کامن سینس کا سوال ہے, میرے ساتھ کچھ تو بدلہ دیں گے. ایک عام سے شریف آدمی کے لیے بھی کچھ کروں تو وہ بدلہ دیتا ہے, تو اللہ سے زیادہ شریف کون ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اسی میں بدلہ دیتے ہیں. تو وہ کرتے کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس انسان کی جنت کے اندر جگہ کشادہ کرتے ہیں, اور ایکسیسو وہ جو بھی انتظامات کرنے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو قبر کے اندر آسانی کرتے ہیں, اور جب اس عمل کی ویلیو اتنی ہو کہ یہ دونوں بھی نہ پوری ہوتی ہو, تو پھر جتنا بھی بچہ کچا ہوتا ہے وہ دنیا میں آپ کو اس کی دنیا میں بھی آسانی ہونا شروع ہوتی. یہ ہے اسلامک بیسک ڈاکٹرن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. حالانکہ ہوگا ضرور آف کورس, مگر نظر شاید نہ ہی آئے, کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہی نظر آئے گا. سو اٹس اے ویری کلیئر پروگیٹو جو کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح بتایا کہ جب دعائیں قبول ہو نا,
کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو مومن کی قبول نہ ہو, سوائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ کبھی یہاں پہ قبول ہوتی ہے تو کبھی آخرت میں قبول ہوتی ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں نہ بدلہ ملا تو ایٹ لیسٹ مرنے کے بعد بدلہ ضرور ملے گا. اتنی دعائیں کرتا رہا, تو کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ سنتا نہیں تھا؟ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے. ہر دعا کے بدلے کچھ نہ کچھ تو ملے گا. تو دعائیں اتنی ضروری چیز ہے اسلام میں کہ ہر وقت انسان دعا کرتا رہے نا, چاہے جو بھی مانگ رہا وہ ملے گا ضرور. خدا کی قسم ملے گا, جہاں نہیں ملا تو وہاں بھی مل جائے گا. سو all of these things combine to make a very very good prism, جس سے پوری لائٹ اندر آتی ہے کہ کیسے دیکھنا ہے سب کو. اب رہی بات آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی, جس میں آپ نے آیت سنائی نا کہ جب آپ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو جب صحابی نے بھی کہا نا کہ یا اللہ میرے رزق میں تنگی ہے تو یا رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام نے کہا نکاح کر لے. پھر تو انہوں نے کہا ابھی بھی دور نہیں ہوئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور کر لے. ٹھیک ہے, تو understand how this ayah and how this philosophy works as well, because this is a very crisp concept. crispness کہاں پہ اس کی کہ ایک عورت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا ہے. ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ نے انسان بنایا, اور آپ کا بھی انتظام کرنا ہے. اللہ کو آپ سے بھی اتنا ہی پیار ہے. مگر جب انسان کی رزق کی ترسیل, جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی نا, تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان آدمیوں کو, عورتوں کو قوام بنائے نا, رجال, اور کس کا قوام بنائے؟ نساء کا. کہ اور وہ آگے ہی آیت میں کیا کہا, کیونکہ یہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ خرچ کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ رزق کا انتظام اللہ نے عورت کا اپنے شوہر کے تھرو کروا دیا. اب ہمیں تو اس کی مثالیں کروڑوں اربوں میں ہے نا. بیوی گھر پہ بیٹھتی ہے, شوہر باہر کماتا ہے, آگے کھاتا کون ہے؟ بیوی کھاتی ہے, دونوں آف کورس. سو اللہ تعالیٰ نے جو انتظامی امور تھے وہ اس طریقے سے رزق کی ترسیل کروائے. تو جب عورت کو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے تو پروین دینا تھا, تو جب ایک نکاح میں ایک عورت آتی ہے تو وہ آدمی کو ایک اتنی ایز پہنچا رہی ہوتی ہے کہ کیسے ایز پہنچاتی ہے؟ آف کورس کہ وہ اس کا رزق کا انتظام اور تمام تر معاملات جو اس تک پہنچنے تھے نا, وہ انسان آدمی کے, اس کے شوہر کے ان جگہوں پہ آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اس کو, یا اس کا بھی تو رزق ہونا تھا. سو this is something which is very clearly stated in this ayah, and of course there are many ahadith backing it up کہ جب ایک شادی ہوتی ہے انسان کی تو رزق میں آسانی اس لیے بھی آتی ہے کہ اب ایک بندے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لگایا. تو اب وہ نہیں کام کرتا تو ظاہر ہے وہ بیوی بھی بھوکی رہے گی, خود بھی رہے گا, بیوی بھی وہ کمزور ہوگی, کیا نام ہے, فائنینشلی یہ بھی کمزور ہوگا. تو وہ الگ بات ہے کہ وہ خود ہی نہ کچھ کرے, مگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو ایک شادی شدہ بندے کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ, میتھمیٹکلی اسپیکنگ بھی زیادہ آسانی ہو رہی ہوگی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے اس خاتون کو بھی پہنچوانا ہے. سو اٹس اے ویری بیس میتھمیٹیکل ایکویشن. اس پہ ایک حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے نا حدیث میں, وہ بڑا مشہور, آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک بندے نے اپنا پورا کا پورا رزق اللہ سے مانگ لیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ سے کہا کہ جتنا میرا لکھا ہوا رزق ہے نا وہ ابھی دے دے. اور موسیٰ نے ایک دم ہی ساری فراؤننگ, بولا کیا کہہ رہے ہو, تمہیں پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, دے دو بس. تو وہ اب یہ اصل میں نا پاکستان میں نے یہ سنا ہے واقعہ, تو اصل میں پتہ نہیں حدیث میں ہے کہ نہیں, مگر یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا جمعہ خطبے میں حدیث بولتے تھے, وہ اصل میں پیچھے سے حدیث ہوتی بھی نہیں ہے, مگر یہ واقعہ کی میتھمیٹکس بڑی پیاری. تو وہ بندے نے کہا تو اس نے, حضرت موسیٰ نے دعا کر دی اور وہ رزق اس کو مل گیا سارا. کچھ سالوں بعد حضرت موسیٰ واپس اس علاقے سے گزرے تو انہوں نے کہا اس بندے کو تو پتہ کروں جس نے کہا تھا پورا رزق ابھی دے دو. تو گئے تو پتہ چلا ساحل ادیم کوئی اسلامک اسکالر ہے. تو آپ نے ان کو نا مائکرو فون میوٹ کروا دیں, اور بکاس یہ والی جو ہے نا ٹیگ یہ ہٹوائے میرے آگے سے, یہ کوئی اسکالر ہے. میں نے نہیں لگایا یہ فون, آپ کا امپریشن یہ مائک غلطی سے ان سے ان میوٹ ہو گیا تھا, میں نے میوٹ کیا, مگر ٹائٹل میں لکھ لیا کرے نا, اسٹوڈنٹ سے رکھیے گا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اسکالر والا جو ہے نا انتہائی کبر میں آتا ہے. ایون تو جو اسکالر کا ٹیکنیکل مطلب اسٹوڈنٹ ہی ہے. یہ ہم نے ایک نیا فلسفہ بنایا اسکالر کا, جو ہم نے سمجھ لیا کوئی پروفیسر ہے. اسکالر از اے اسٹوڈنٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ اے اسکالر ایٹ اینی لیول. آئی ایم a fellow researcher who's trying to learn from everybody. I hope everybody understands that. Do not treat me like a scholar, please, ever. So اب رہی بات, جب حضرت موسیٰ ادھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو
پورا شہر کھانے کھا رہا تھا گھر سے, ابھی تک کھانا ہی نہیں ختم ہوا, اس کا لنگر لگے ہوئے ہیں, دیگیں پکڑی ہیں. And he said, یہ کیسے ہوا, اس کو تو اسی دن مل گیا تھا سارا اس کو. And then he went to the inquiry of the man, and this man was smiling, sitting down in his house. حضرت موسیٰ کو دیکھ کے اس نے کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ آپ کا تو رزق آپ نے ایک ہی دفعہ لے لیا تھا. And he said, yes, میں نے لے تو لیا تھا, but then I never spent it on myself. اسی دن سے میں نے پورے کے پورے گاؤں کو پالنا شروع کر دیا تھا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ وہی میتھمیٹکس تھی کہ جو کہ شادی کے اوپر آپ اپلائی کریں گے. جیسی شادی ہوتی ہے نا تو شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کی وجہ سے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کو دی تھی, اور نعوذ باللہ وہ کہیں اپنی مہارت, اپنی اسکل, اپنے ٹیلنٹ, اپنی کیپیبلٹیاں سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کے انسانوں کو بھی خود ڈائریکٹلی پالنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بس آپ کے اوپر عدل کے انتظامات کے لیے کیے کہ آپ اتنے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر بچیں گے نہیں آپ, کہ آپ کو ایسے تو نہیں آپ نے کسی اور کا ذمہ لے لیا تھا. اس کی مثال ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے, جو کہ ایک میں نے یہاں پہ لوکلائز فلاسفی میں سنا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, اور یہ صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 پرپوزل آئے ہوئے ہیں, تو مجھے مشورہ دیں کس آدمی سے شادی کروں. تو دونوں صحابہ کے نام جو ہے نا انہوں نے بتائے. تو نبی علیہ السلام نے ایک کا بارے میں کہا, ابو دردہ تھے آئی تھنک, کہ وہ تو ڈنڈا ہی نہیں اپنے کندھے سے اترنے دیتے, اور معاویہ جو ہیں وہ مفلس ہیں. تو یہ دیکھ لو. اب یہ جو ہے نا اس سے بھی بہت کلیئر ہو جاتی تھی کہ فلسفی کے کس طریقے سے آپ نے یہ معاملات دیکھنے ہیں کہ رزق کی جو ترتیب و ترسیل ہے نا وہ انتظامی امور کے اوپر انسانوں پہ اندر ہی ہے. ظاہر ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے, نعوذ باللہ, مگر یہ نظام آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ ہے نا سارا کا سارا معاملہ ہمارے سامنے مینیفیسٹ ہوتا ہے, نظر آتا ہے, چلتا ہے. جی اچھا, یہ اسی پہ نا میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا. جو انہوں نے حدیث پڑھی تھی وہ تھی ڈو ناٹ وش ٹو بی لائک اینی بڈی ایکسیپٹ ان 2 cases. The case of a man whose Allah has given wealth and he spends it in the right way, اور دوسرا وہی ایک ریلیجیس وزڈم ہے. تو اس حدیث میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی کی طرح ہونے کی خواہش نہ کرو سوائے اس کے کہ ایک بندے کو پیسہ ملا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور ایک بندے کو ریلیجیس وزڈم ہے اور وہ اس پہ اچھے ورڈکٹس دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے. تو یہ بھی اس میں کلیئر ہوتی ہے یعنی بات کہ ہمیں امیر جو آپ پورا ہمارا ٹاپک ہے کہ بل گیٹس اور ہمیں یہ بننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے, بجائے اس کی کہ جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں مدد کر رہا ہے. اچھا, اب نہیں یہ حدیث جو ہے نا میں کلیئر کر دوں, یہ حدیث رشک کے اوپر ہے. انوی کہاں الاؤ ہے, 2 جگہ پہ انوی الاؤ ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث رزق نہیں ہے, یہ حدیث رشک کی ہے. رشک یہ حسد کی حدیث ہے, اس کو اردو میں حسد کہتے ہیں نا. ہم اصل میں 2 طرح کے حسد ہوتے ہیں, ایک یہ کہ اس پہ رشک کیا جائے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں, اور دوسرا یہ کہ بھائی یہ ایسا کیوں بن گیا, اس سے لے لی جائے. تو جو یہ کیوں ایسا بن گیا اس کو حسد کہتے ہیں, اور جو میں بھی ایسا بن جاؤں اس کو رشک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو رشک کی حدیث ہے اس میں کہ رشک 2 جگہوں پہ الاؤ ہے. ایک یہ کہ اس مالدار پہ رشک کیا جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, وہ مال پہ رشک کر سکتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ ایسے عالم پہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے علم کو آگے پہنچا رہا ہے. جی اچھا, اس کے بعد نا چیٹ پہ بھی کافی زیادہ کوشچن ہے اور ہمارا ٹائم کم ہو رہا ہے. اسامہ شاہد جو ہے یہ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. اسامہ شاہد آپ کائنڈلی اپنا انمیوٹ کر کے پلیز کوشچن کریں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا رزق اور نصیب میں کوئی لنک ہے آپس میں؟ اسامہ, میں نصیب کا نا اور اسے قضا اور قدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قدر کا جو معاملہ ہے نا میں ڈسکشن میں لاتا نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے کہ قدر کی ڈسکشن میں مت جائیں. میں ڈسکشن اس لیے اس طرف لے کے ہی نہیں جاتا. آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ نصیب اور رزق کا تعلق بتا دیں. چلے میں نصیب اور رزق کا تعلق یہ بتا دیتا ہوں کہ جو اصول اسلام نے وضع کر کے ہمیں بتائے ہیں وہ یہ کہ جو قدر ہے, قدر وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کا ڈائریکٹ کنٹرول اس کو قدر کہتے ہیں, اور رزق بالکل پارٹ آف ڈائریکٹ انتظامات اللہ تعالیٰ کے ہیں جو دنیا پہ انہوں نے رکھ دی ہے. اب رہی بات کہ کسی بندے کو کم ملا تو کسی کو زیادہ ملا تو وہ اس کے نصیب میں تھا کہ نہیں, تو ہاں یہ بیس لائن جسے کہتے ہیں, بیس لائن فلسفی ہے کہ جو چیز نہیں اللہ نے لکھی تھی نہیں آنی تھی, چاہے جو بھی معاملہ اس کے آگے یا پیچھے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ رزق کے علاوہ بھی سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں.
So let's keep it simple کہ جو نصیب میں ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے آپ کو. اس کے پیچھے کوئی ثواب کی ٹیکنیک سے ایک نیک شوہر اپنی بیوی کو دے رہا ہو تو ثواب کما گیا, ماں اپنے بچے کو دے رہی ہو نیکی میں رحم کے اندر, یا میں اپنا کانٹریکٹ پورا کروں اور ایک مزدور کو اس کی سیلری دے دوں, نصیب میں تو تھی مگر میں نے اس کے تھرو ثواب کما لیا. ٹھیک ہے, سو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی ڈائیگرام, کیونکہ قدر کا جو ایلیمنٹ آپ نے انٹروڈیوس کیا نا اس سے تھوڑی سی کمپلیکیشن آتی ہے, اور وہ میں I can discuss it in a one-on-one session with you, but not in a group discussion. It is not allowed. ٹھیک ہے, I hope آپ کو جواب تو مل ہی گیا اس بات. تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لی, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک کلاس فیلو تھے, وہ جب ہم یہ پڑھتے تھے نا تو جب ہم میرے ایک عربین ٹیچر تھے, ان سے جب بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ مشورہ کر لیتے, بزنس کرنا ہے میں نے ایک اور نا. تو پہلے سے ہی وہ گاڑیوں کا کام کرتے تھے, گاڑیاں بیچتے تھے. So he called his my professor and he says, sir, I wanted to do some expansion and I wanted to go in the real estate industry. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, آسان کر کے بتاتا ہوں. پانی کی ٹینکی ہے, ٹینکی فل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ تم ایک نلکا لگاؤ یا 100 نلکے, پانی تو اتنا ملنا ہی ملنا ہے, چاہے وہ 100 نلکے لگا لو چاہے ایک نلکا. وہ اتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا نا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے تو مال بڑھ جائے گا. تو فکر نہیں کرے, مال جتنا آنا ہے وہ انشاءاللہ آئے گا ہی آئے گا, چاہے وہ یہ کرے یا نہ کرے. سو whatever you are doing in your own capability, کر نہیں بیٹھنا. حضرت عمر کی مثال سے میں نے یہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظامی امور بتائے ہیں وہ کرنے ہیں. آپ جو آپ کا کام ہے اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے آپ کا کہ بھائی, جیسے سورہ رات میں اللہ نے کہا نا کہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ پانی ان کے ہاتھ میں آ جائے, پانی توڑ کے ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, جا کے اٹھانا ہی پڑے گا پانی کو. سو it's something which is a very core philosophy of Islam کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کام کے لیے بھیجا ہوا ہمیں, اس لیے نہیں کہ پیسے بنائیں, اس لیے کہ یہ انتظامات ہیں یہ چلاتے رہیں, سیونگ نہ کریں, ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کھول کے رکھیں, انصاف کے اور عدل کے تقاضے پورے کرتے رہیں. دیکھیں سب کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا, جتنا بھی اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. بس جب قحط پڑتا ہے, دجال کے دور میں جب قحط پڑے گا, یا عمر کے دور میں قحط پڑا ہے, یا باقی کے ادوار میں اتنے قحط پڑے, افریقہ میں ابھی قحط چل رہا ہے, تو کیا انہوں نے کوئی غلطی کی؟ نعوذ باللہ, بالکل نہیں. انہوں کی یہ غلطی ہے جب قحط پڑا ہے. جو چھوٹا سا بچہ قحط میں پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظامات کیے ہوتے ہیں, وہ قدر کے معاملات اور کس طریقے سے ان کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے, وہ ایک الگ دن میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. So when it's not written, it's not going to come to you. When it's written, it's going to come to you, inshallah. اچھا, میں ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے میں نے نصیب کا یہ جو کوشچن آپ سے پوچھا تھا یہ تھا کہ میں جو تھا ایک دفعہ میں اپنے فادر کے ساتھ کیا تھا, تو گاڑی لینی تھی ہم نے. تو جب اس کا سودا ہو رہا تھا وہ کچھ چند پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ پیسے کم بھی نہیں کر رہا تھا, ہم بھی نہیں کر رہے تھے, اور وہ گاڑی نا ہم نے نہیں لی. تو جب گھر آئے تو ابو نے کہا کہ وہ نصیب میں نہیں تھی. تو میرے خیال میں وہاں پہ ان کے پاس چوائس تھی, اگر وہ اس کو تھوڑے سے جو پیسے تھے وہ پے کرتے تو وہ گاڑی ان کو مل سکتی تھی, پر وہ کہہ رہے کہ میرے نصیب میں نہیں تھی. تو وہ اختیار نہیں تھا اس وقت ان کے پاس کہ اگر وہ پے کرتے تو وہ ان کو مل جاتی. لیکن جب تک ان کے پاس اختیار تھا تب تک اختیار تھا, جب اختیار ختم ہو گیا تو ظاہرہ یہ پتہ چل گیا. انہوں نے یہ کہا آپ سے کہ اب پتہ چلا کہ نصیب میں نہیں تھی, انہوں نے یہ کہا. فار ایگزامپل میں اگلا جملہ بولوں گا کہ نہیں نصیب میں ہے کہ تو بولوں گا, نہیں ہے تو نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے, مگر جب تک مجھے نہیں پتا تب تک تو کوشش کروں گا نا. سو جی اس لیے دیکھیں, میں جان کے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اپنے جملے روک ہی جا رہا ہوں. وہ کیوں؟ تاکہ میں کوئی ایسا لفظ نہ بولوں کہ ڈسکشن قضا اور قدر کی طرف چلی جائے. جی ٹھیک ہے, تو جو نصیب میں ہوتا تو آسانی ہو جاتی اور وہ پیسے چھوڑ دیتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو. ساحل بھائی کوسچنز بہت زیادہ ہے اور ہمارا ٹائم کم ہے. ہم میرے خیال سے اس کے بعد چیٹ پہ بھی آ رہے ہیں. اور ہاں, ایک کوسچن ہے ذیشان کا, بڑا سمپل سا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس نے کہا اللہ سے تجارت کا کانسیپٹ کائنڈلی بتا دیں. حضرت عثمان ایک دفعہ تبوک کا غزوہ تھا, تو عثمان نے دیکھا کہ یار پیسے تو ہے ہی نہیں, ریسورسز چاہیے, 2.5 مہینے کا جو سفر ہے خالی.
ऊपर जाना जहाँ पे तबूक का गज़वा होना था. तो Muslims do not have the resources. तो और उस्मान ने क्या किया, आपने जो काफिला आया हुआ था ना उनका अपना अपना his own caravans ना, वो माल तजारत का काफिला अभी मदीना पहुंचा था. He said कि कौन है जो इसका क्या रेट लगाएगा. तो उन लोगों ने कहा इस वक्त तो ये रेट लगा देंगे. उन्होंने कहा नहीं, इससे ज्यादा मिल रहा है, इससे भी ज्यादा मिल रहा है, इससे भी ज्यादा मिल रहा है. तो फाइनली एक बंदे ने पूछ लिया कितना मिल रहा है आपसे, जो हम तुझे 30% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 50% इंक्रीमेंट दे रहे हैं. नो नो नो, 100% भी दे रहे हो तो इससे भी ज्यादा. कह रहा कि 100% से ज्यादा कैसे मिल सकता है. सर मुझे 10,000% मिल रहा है. तो ही सेड अच्छा वो कैसे मिल रहा है. तो उन्होंने कहा कि ये तुम इस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी तिजारत खोली हुई है, मैं तो अल्लाह के रास्ते में देने आ रहा हूँ. सो जब अबू दरदा को अल्लाह के नबी रसूल, खैर उस वक्त तो पूरा मजलिस थी तो साहबा सारे बैठे हुए थे, तो अल्लाह के उस वक्त तबूक का वाकया है ना ये. तो जब साहबा को अल्लाह ने इकट्ठा, नबी अस्सलाम ने इकट्ठा किया और कहा कि कौन है जो अल्लाह को पैसे दे. तो कौन है जो अल्लाह को पैसे दे. तो अल्लाह को पैसे देने का जब सुना तो साहबी खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, अल्लाह पैसे मांग रहा है हमसे. नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया जी हाँ, अल्लाह आपसे पैसे मांग रहा है. ठीक है. फिर सूरह सफ में ना अल्लाह ताला ने एक दफा नहीं, इस सूरह सफ में एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ. जब हज़रत ईसा ने कहा ना कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि आयत में कि क़ाल इब्नु ईसा इब्नु मरियम कूनू अंसारुल्लाह, कि अल्लाह के मददगार बन जाओ. अल्लाह के नाउज़ बिल्लाह, मुसलमान कैसे एक बात कहे कि अल्लाह का कोई मददगार हो सकता है. सोचे, मगर अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं कि कूनू अंसारुल्लाह, कि अल्लाह के मददगार बन जाओ. फिर मन अंसारी अल्लाह, कि कौन है जो अल्लाह का मददगार बने. तो ये अल्लाह का मददगार कौन बनता है. मतलब हम ऐसे रब को तो मानते ही नहीं, जानते ही नहीं जो अपनी मदद चाहता हो. अल्लाह तो बेनियाज है, पूरा का पूरा कादिर है हर काम के ऊपर, उसको किसकी की मदद. तो ये वो अरबी का वो मुहावरा है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में इस्तेमाल किया कि अल्लाह की मदद कौन करेगा और कब करवाई अल्लाह ने. ये साफ पता है कुरान पाक में कि अल्लाह ताला के अंसार वो होते हैं जो अल्लाह के दीन के मामलात के अंदर, अल्लाह के दीन के मामलात के अंदर पैसे खर्च करते हैं. ये याद रखिए, जब दीन खतरे में हो और पैसे खर्च कर रहे हो तो अल्लाह से डायरेक्ट तिजारत कर लिया. याद रखिएगा बस, ये है अल्लाह ताला के मददगार. अब नीचे की एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, अब नहीं नाउज़ बिल्लाह, मतलब ये एक और भी कैटेगरी है जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ वो बेवा की मदद कर दी तो अल्लाह की मदद कर दी. ठीक है. और ये भी तो बिल्कुल है, ये हदीस के थ्रू भी है कि अल्लाह ताला कहेंगे कि जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया था. तो बंदा क़यामत वाले दिन ना, तो अल्लाह ताला को बंदा कहेगा आपको कहाँ से प्यास लगती है. तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे उस वक्त बंदा नहीं आया था जो प्यासा था, तूने उसको पानी पिलाया, तो तूने मुझे ही पानी पिलाया. सो ये हदीस के थ्रू भी हमें ये पता चल रहा था कि वी आर when we are doing anything for the whole infrastructure, जो अल्लाह ने जो भी पूरे आपका पूरे सेशन में हमने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की ना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब आप वो वाले इंतजामी अमूर के ऊपर पूरे के पूरे काम कर रहे होते हैं तो वो अल्लाह ताला के निज़ाम को ही चला रहे होते हैं ना. सो दो चीजें को मिक्स नहीं करना. एक ये कि जब दीन को मसला हो तो दीनदारों की मदद नहीं करनी, दीन की मदद करनी. तब आप मस्जिद नहीं बनवाएंगे. जब एक आर्मी ने आपके मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दी और आप मस्जिदें बनवा रहे हो या बेवाओं को सिलाई मशीनें लेके दे रहे हो, नो नो, देयर इज नॉट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेंड एनी मनी ऑन एनीथिंग एल्स अदर देन द रेजरेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दो रिसोर्सेज जो कि उस वक्त पसपा कर रही हैं दीन को. और अगर अमन का दौर है तो फिर आप वो वाले मामलात के अंदर जो है ना इन्फाक करेंगे, मतलब खर्चा करेंगे, एक्सपेंस करेंगे कि जब अमन के दौर में आप इंडिविजुअल मैटर्स के ऊपर भी इंतजामी भूल सकते हैं. खैर है, घर को आग लगी होगी तो नीचे थोड़ी. सो आई होप दैट क्लैरिफाइज एवरीथिंग. ठीक है. सो आई थिंक आकाश जी दिस इज गोइंग टू बी अनदर 2 आवर्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर इसको स्प्लिट कर दीजिएगा सेशन को. अच्छा, मैं आप कह रहे हैं मजीद क्वेश्चन पूछो क्योंकि 12 बज गए और नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग नॉट टू डू. ओके ठीक है. इंशाल्लाह हम अभी बल्कि एक हसन ने भी कहा है कि इस पे एक और अगर सेशन कर लें इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस वाकई में काफी. मैंने जो सेशन करना है ना, ऑब्वियसली द होल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफ द होल सिस्टम, वो मैंने जान के मैं चाह रहा था कि इंगेजिंग सेशन हो, वरना मैं ही बोलता रहता हूँ
اور ٹائم ہی نہیں دیتا ہوں کسی کو بات کرنے کا, اور اگر جب دیتا ہوں تو 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو دس واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار می کہ شروع سے ہی سب کے ساتھ انوالو رہے ہیں الحمدللہ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از وائی آئی وانٹ دس ٹو کنٹینیو. ایگزیکٹلی ساحل بھائی, ہم ایک کیونکہ کیپٹلزم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کوشچن ہوتے ہیں, ہم کیوں نہ ایک ایک ایسا سیشن کریں جس میں ہم سسٹمز کو ڈیفائن کریں کہ کون سا سسٹم ہے جو ہم پہ جو اثر انداز ہے, اور ساری ہماری سائیکالوجی کون سا سسٹم ہے جو بنا رہا ہے جو کہ کیپٹلزم ہے جانے انجانے میں. تو ہم اس پہ سیشن کر سکتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ. تھینک یو ایوری ون. اس سیشن میں واقعی میں بہت اچھا لگا, آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا, اور آپ کے ہینڈ ریز میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں, طلحہ اور نعمان عباس ان کے ابھی تک ہیں, اور طلحہ کا سوال لے لیں, حسن اور نعمان سے تو سوال لیتے ہیں, طلحہ کا سوال لے لیجیے. چلیں صرف طلحہ کا لے لیتے ہیں, اور یہ لاسٹ کوسچن ہوگا. طلحہ پلیز آپ اگر اپنا کوسچن پوچھیں. جی تھینک یو ساحل بھائی. ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. تو کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ جی ہاں, میں سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث کیوں نہیں آئی سیشن میں ابھی تک سوال میں. اگلے سیشن میں کریں گے, اتنا لمبا سوال ہے, مگر حدیث پہ بحث چل رہی ہے. حدیث جو ہے نا, اصل میں تو میں آپ کو پتا ہے ضعیف حدیث کو بہت ویلیو دیتا ہوں. ضعیف حدیث تب تک نہیں کوٹ کرنی چاہیے جب تک کوئی مسئلہ یا فتویٰ جو ہے نا کاؤنٹر میں نہ آتا ہو. تو اس کے تو کاؤنٹر میں کوئی نہیں آتا, اس کا مطلب ہے متن درست ہے, اس کا متن میں بحث بھی نہیں ہے اس حدیث کے. تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دینا. مگر یہ حدیث ٹیکنیکلی اسپیکنگ علماء کے سامنے یہ حدیث ان کے مطابق حدیث ضعیف ہے. مگر یہ حدیث ضعیف کس طریقے سے ہے, وہ طریقہ جو ہے نا اس سیشن کے لیے پورا نہیں اترتا. یہ حدیث پوری طریقے سے لاگو آئے گی اس سیشن میں, مگر یہ اگلی قسط میں کریں گے انشاءاللہ اس کو, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے چینل جو ہے نا رزق کا چینل, اس کی پائپس ہے نا, تو بڑی پائپ کی طرح پتلی پائپس کی طرح وہ کیسے چیک کریں گے ہم. مگر یہ کامن سینس کی بھی بات ہے. طلحہ نوکری میں آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ جتنا ایک عام تاجر کم محنت میں زیادہ کر لیتا ہے. تو it's a channel, it's not something which is based on capability, skill or anything. The channels that you can create for your own self based on whatever capacity that you have. تو چاہے وہ ریڈی والا بھی ہو, تاجر تو ریڈی والا بھی ہے نا, ٹھیک ہے, تاجر تو تاجر ہوتا ہے. So it's got many perspectives to it. So we'll discuss it inshallah. It's a good question. Thank you everyone. Hassan, I'm really sorry. اب 12 بج چکے ہیں کافی نے, اور participants wait کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ next session میں آپ وہ کہہ رہے one last question. وقاص وہ کہہ رہے one last question. تو let's not کیا بتا رہا سیشن کے لیے زندہ رہتا ہوں میں کہ نہیں, لے لیجیے. چل ٹھیک, حسن پلیز آسک. Okay, thanks. جی پوچھیے. حسن آپ کی نا regarding the concept, like on one hand, yeah, so میں کہہ رہا ہوں ایک کانسیپٹ. دیکھیں یہ ہے ارسلان نصیب کی بات. دیکھیں سوال کا جواب نہیں آ رہا. on one hand we see that آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ نشان ہوتا ہے, اور وہ دیکھ کے ان کو رو پڑتے ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ عمر تو خوش نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے اور ان کے لیے دنیا رکھی ہے. بٹ on the contrast ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی جو ہیں ان کے پاس اتنی ویلتھ ہے اور وہ دیتے بھی ہیں, لیکن ان کے پاس ویلتھ بھی ہے. تو یہ کانفلکٹ نہیں ہوا دونوں چیزوں میں, کہ ایک طرف پروفیٹ ابو ذر غفاری ہے, تمہارے ابو بکر اس طرح رہ رہے ہیں, اینڈ عثمان غنی از لیونگ لائک دیٹ. سو ہاؤ ڈو وی ریکنسائل؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے حسن آپ نے نا. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. نبی علیہ السلام کو نا کسی اور بندے کی کمپیریزن میں کبھی بھی نہیں لانا آپ نے, بس یہ یاد رکھیے گا, یہ بیسک اصول ہے. کمپیریزن آف اینی تھنگ اسپیشلی صحابہ کے, مطلب نبی علیہ السلام کی ایک دعا کی مار تھی پوری دنیا کا رزق, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. حضرت عثمان غنی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, یا عبد الرحمن بن عوف کا بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ. نبی علیہ السلام بائی چوائس دعائیں مانگ کے اپنا رزق کم کرواتے رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام سے مت کمپیئر کریں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کیا, اپنی اولاد کے لیے بھی رزق کے کم ہونے کی دعائیں کی ہیں, ٹھیک ہے. تاکہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی ایک بندے کی بھی قیامت کے تک کے ایک بندے کے بھی ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ یار اس کے پاس تو پیسہ تھا نا اس لیے اللہ اللہ کرتے رہے نبی علیہ السلام.
ہم تو پیسے نہیں ہے تو ہم تو نہیں وہ کام کر سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ٹھیک ہے, سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹرکس ہی کوئی اور ہے. دس میٹرکس از بیونڈ ایکسپلینیشن. ایسی مشکلات میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے, ایسی مشکلات میں, تاکہ کوئی غریب سے غریب, بیمار سے بیمار, اپاہج سے اپاہج بندے کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے کہ یار میں سنت پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سو it's a totally different matrix Prophet ﷺ has lived upon. Allahumma salli ala Muhammad. It's such a big concept کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ it's unimaginable to live a single day as the Prophet ﷺ for any other human being. So ان کو کمپیئر مت کریں. رہی بات حضرت عمر کو جو انہوں نے جواب دیا تھا, وہ فلسفی دیکھیں ان کی کیا تھی کہ عمر تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے کریں اور ہم آخرت کے. تو انہوں نے فلسفی کلیئر کر دی تھی کہ اس طرح مت سوچو کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے. پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسے کی ویلیو ہوتی تو جنت خریدی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, سو اس نارا ویسے بھی 50 سال 60 سال کی عمر ہے انسان کی. آپ اس طرح 70 کر لیں ہمارے. ٹھیک ہے, سائنس کی ترقی ہوگی 70 سال کے جو آخری 15 سال ہیں وہ تو ویسے ہی بیماری میں گزرتے ہیں. سو اس 50-60 سال کی عمر کے لیے ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ویلیو ہے پیسے کی. میتھمیٹکس کے خلاف ہے نا یہ بات. ایک مسلم جو تھنکر ہے وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ یار دنیا میں یا اللہ دنیا میں دے دے سارا کچھ, بس آخرت میں شاید تھوڑا سا کم کر دے. there is no way. مطلب it is not at all a mathematical equation کہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر رش کریں. میں نے کہا نا پہلے اللہ جنت میں باغ بناتے ہیں, بعد میں قبر میں, اور پھر کوئی بچتا کچھ تو چھیٹے دنیا میں آ جاتے ہیں. اللہ کو بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ اگر دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پر کی جیسے بھی ہوتی نا تو ایک کافر کو نہ زندہ چھوڑتا. سو there is no way that we can actually put anything. اب رہی بات جو امیر مسلمان رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ وہ مسئلے میں نہیں, مسئلے میں کوئی بھی نہیں ہے. if they are not spending in the name of Allah then مسئلہ ہے, ظاہر ہے بوجھ ہے. اور if they are spending in the name of Allah then کوئی مسئلہ نہیں. So it's a very simple equation in the big picture. ہاں نیچے آتے رہیں گے تو کمپلیکیشن آتی رہے گی. کیوں کمپیریزن آنا شروع ہوتا ہے. تو صحابہ کو صحابہ سے تو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ, مگر صحابہ کو نبی علیہ السلام سے مت کمپیئر کریں. تھینک یو ویری مچ ساحل بھائی. میرے خیال آپ ختم کرتے ہیں. تو تھینک یو ایوری ون. انشاءاللہ انٹل نیکسٹ سیشنز. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.